أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. ہر اجتماع میں مشورے سے کسی نہ کسی کا طے ہوتا ہے بیٹھنا. یہ ہمارا جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ کوئی بیان نصیحت کے لیے نہیں ہوتا، تو واعظ نصیحت کے لیے نہیں. آپ ذرا تو خود ہی سب کو لے کر چل رہے ہو. آپ کے ساتھ ماشاءاللہ مجمع جڑے ہوئے ہیں، مسجد کی سطح پر، محلے کی سطح پر، اور علاقوں میں جو باہر ہوتی ہے وہ اسی مجمع کی وجہ سے ہوتی ہے. بعض علاقے وہ ہیں کہ جہاں پوری شکل ہمارے اہل علم میں سے کوئی وہاں پہنچا اور اللہ نے شکل بنا دی کوئی کام کی. اور یہ ہمارے پاس یہ موروثی چیز ہے. ہمارے طلبہ مدرسے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، تب سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے ہمارے اساتذہ کے ذریعے سے کہ ہمیں یہ خدمت کرنی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے دینی مشغلوں میں مشغول ہونا ہماری کوئی مجبوری کی وجہ سے ہم لوگ وہاں جاتے ہیں، بلکہ اختیاری جاتے ہیں. اندر کا وہ امت کا دکھ درد جو کڑھن اللہ پاک موروثی چیز طور پر ہماری اس مجمع کو دیتے ہیں، تو وہ دکھ درد علاقوں میں لے بھی جاتا ہے اور کام پر بھی ڈالتا ہے، اور کام کی کوئی نہ کوئی شکل قائم ہو جائے اس کی تدبیر بھی اللہ کرواتا ہے. ہمارے ایک مولوی سلیمان ہے جاڑا چیلی میں، وہ اصل ہے ساؤتھ افریقہ کے. اب یہ جو چیلی برازیل والی پٹی ہے، سب سے زیادہ ارتداد اس علاقے میں ہوا ہے. عربوں کا ارتداد ہوا، بہت زیادہ ارتداد ہوا. یہ اوپر کے ملکوں میں اصل مہاجرین جو ہیں وہ عرب لوگ تھے. عرب لوگ ہجرت کر کے وہاں گئے ہیں. ہم لوگ ابھی کینیڈا میں تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اصل یہاں 400 سال پہلے عرب ہجرت کر کے آئے تھے، لیبنانی اور وہاں کے عرب. اب یہاں ہندوستان کے بہت لوگ ہو گئے وہاں، لیکن وہ عربوں کو پوچھتے ہیں کہ وہ عرب کہاں ہیں، اب وہ نہیں ملتے کہ کہاں ہیں. 300-400 سال ان کو گزر گئے، وہ غائب ہو گئے. تو ان کی نسلوں کی نسلیں ختم ہو گئی. اسی طرح امریکہ میں ہم لوگ گئے تو وہاں بھی مہاجرین میں بہت بڑا مجمع عربوں کا مرتد ہوا ہے. یہ برازیل میں اور یہ ساری پٹی پر اکثر عرب مرتد ہوئے ہیں. ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں مولوی سلیمان جاڑا، وہ اصل ساؤتھ افریقہ کے. وہ 4 مہینے وہاں جماعت میں گئے تھے، تو وہاں کی جو صورتحال انہوں نے دیکھی تو آنے کے بعد اپنی گھر والی سے کہا کہ وہاں کے حالات میں نے ایسے ایسے دیکھے ہیں. کاروباری آدمی ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ پارٹنر میں کاروبار کرتے تھے. تو وہاں کے حالات کا ذکر کر کے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ حالات کسی جگہ پر ہوں اور میں یہاں سکون سے رہوں مجھے اچھا نہیں لگتا. اپنی گھر والی کو تیار کیا اور گھر والی کو تیار کر کے وہاں منتقل ہو گئے. اب کہاں افریقہ اور کہاں چیلی. افریقہ اس کے بعد سمندر ہے، اس کا آخری جو ایک علاقہ ہے کیپ ٹاؤن، وہاں بورڈ لگا ہوا اینڈ آف دا ارتھ، دنیا کا چھیڑا، دنیا کا آخری کنارہ، وہ لکھا ہوا ہے وہاں کیپ ٹاؤن میں. وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ ہے جوبرگ کے، لیکن مطلب ایک بتا رہا ہوں کہ وہ آخری علاقہ، اور وہاں چیلی اوپر پورا ہو جاتا ہے وہاں. اب یہی سندھ میں اور وہ اس میں وہ مغرب میں آیا. آدمی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں آسانی سے منتقل نہیں ہوتا، اور وہاں کوئی فضا نہیں ہے، کوئی بھی فضا نہیں. اور کہنے لگے کہ جب میں یہاں سے وہاں منتقل ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ ایک مسلمان مجھے نہیں مل پا رہا تھا، ایک مسلمان. تو میں نے بزرگوں سے پوچھا تو انہوں نے قرضداری سنائی کہ ایک علاقے میں جماعت گئی تھی تو انہوں نے مسلمان کو ڈھونڈنے کے لیے قبرستان کا سہارا لیا تھا کہ قبرستان میں جو قبریں بنی ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کے قبرستان میں. ظاہر بات ہے کہ وہ مسلمان فیملی ہوگی، تو ان کے تختیوں سے سمجھوں کہ کون سے خاندانی ایمان والوں کے تھے.
تو میں نے بھی ایسا ہی کیا، اور جب ان سے رابطے کیے تو وہ کہنے لگے کہ ہاں مسلمان تھے لیکن اب میں نہیں ہوں مسلمان، میرے ابا تھے، میرے فلاں تھے، لیکن ماشاءاللہ کیونکہ میدان میں پڑے ہوئے آدمی تھے، دکھ درد کو سمجھنے والے آدمی تھے، اسی دکھ کی وجہ سے تو وہاں گئے تھے، ہمت نہیں ہارے اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ وہ ہمیں ابھی ہم لوگ ساؤتھ افریقہ گئے تھے تو وہ اجتماع میں آئے تھے ڈربن کے، ایئرپورٹ پر ہم لوگ ساتھ میں ہی گئے آئے، تو میں ایسے ہی پوچھتا رہا مولانا کیسی گزری، کیسی گزر رہی ہے، کئی بار ملاقات ہوئی، رائبنڈ میں بھی ملاقات ہوتی ہے، تو کہنے لگے مولوی صاحب جب میں شروع میں گیا تو کوئی شکل نہیں تھی، لیکن اللہ کی شان میں نے جو چند ایمان والے ایشین ملے ان کا میں نے مکتب شروع کیا اپنے گھر میں مکتب شروع کیا، اور میں نے عربوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس طرح سے ملاقاتیں کرنا شروع کی اور ان کو بتایا کہ آپ کی اصلیت تو مسلمانوں کی ہے، تو اللہ کی شان 1 آیا 2 آیا 3 آیا، میں نے ان میں حیات الصحابہ کی تعلیم شروع کر دی، تو اللہ پاک نے چونکہ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے، گرچہ بعد میں بزرگ شود، تو وہ وہی ہوتے ہیں، اپنی اصلیت پر لوٹتے ہیں نا، تو وہ اپنی اصلیت پر لوٹے اور کہنے لگے مولوی صاحب الحمدللہ ابھی میرے پاس قریباً 20 یا 21 مدرس ہیں جو مختلف جگہوں پر میرے مکتب قائم ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ مڈاگاسکر ہم لوگ تھے تو وہاں سے کچھ وہاں کے خواص کو لے کر آئے تھے اجتماع دکھانے کے لیے، تو میں اس پر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں موروثی چیز ملی ہے، یہ دکھ درد کے ساتھ کسی علاقوں میں پڑ جانا، کھود کر کھانا، یہ ساری چیزیں یہاں تو علماء کی مجلس ہے، نہیں ان سے کہہ رہا ہوں، وہ چھوڑنے آئے ہو تم؟ ہاں میں سمجھا کہ تم بھی مجلس میں آ رہے ہو، تم کو تو ابھی نہیں دیکھا تھا، اس کو خالی دیکھا تھا۔ تو آپ حضرات بھی کچھ چہرے کو تو میں جانتا ہوں جو دوسرے علاقوں کے ہیں، یہاں کر ٹھہرے ہیں، کچھ کو نہیں جانتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ حضرات اپنے علاقوں میں کام نہیں کر سکتے ہو، اچھا بھائی عوام کاروبار کر سکتی ہے کہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی جی۔ اور ماشاءاللہ ہم تو بہت ساری چیزیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کام کرنے کی شکلیں جانتے ہیں، تو ہم بھی اچھے سے اچھے یہ سب شکلیں جو دنیا کی وہ لوگ اختیار کر سکتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن مستقل کہیں آ کر پڑھ جانا سوائے دین کی اور کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو آپ حضرات تو قابل رشک لوگ ہیں کہ اپنے علاقوں سے، اب دیکھو مولوی صاحب ابھی آئے ہمارے وہاں کئی سال تک رہے ہیں، اب وہ یہاں کر پڑ گئے ہیں، اب مولوی مرتضیٰ وہ ہمارے وہاں سے یہاں کر پڑ گئے ہیں، ان کا تو چلو خاندان ہی یہاں تھا، آزادی سے پہلے سے یہ خاندان یہاں بسا ہوا ہے، آزادی سے پہلے سے تاجر قوم تھی یہ، تو پہلے سے ان کا خاندان تو ہے، لیکن وہ تو صرف یہاں اسی نسبت سے پڑھے، وہ بھی اسی نسبت سے پڑھے، اور بھی لوگ ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپنی جگہ پر کوئی کام نہیں۔ میں نے بھی ان کو کہا تم آ جاؤ وہاں، ابھی ایسے ہی میں نے 2-3 بار کہا ان کو، ہمیں ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ یہاں اس لیے پڑھیں، ابھی وہ ایک ہمارے بھروچ کے حاجی صاحب تھے کہنا ان کو یہ علاقہ نہیں چھوڑنا چاہیے، تو ان کو یہ تھوڑی ہے کہ بھائی وہ یہاں کام دھندا کریں گے، بھائی یہاں ایسے افراد کی ضرورت ہے، ایسے افراد کی ضرورت ہے۔ میں اپنا رونا رو رہا تھا اور وہ اپنا رونا رو رہے تھے، میں رونا یہ رو رہا تھا مولوی مرتضیٰ تمہاری بستی کی کل کارگزاری یہ آئی کہ 9 تمہارے پاس ذمہ دار ہیں جماعت لے کر چلنے والے، اور تمہارے وہاں سال میں صرف 9 جماعتیں 3 دن کی گئی، میں یہ رونا رو رہا تھا کہ صرف 9 جماعتیں 3 دن کی گئی۔ یہ رونا اس لیے روتے ہیں کہ مجمع کے لیے دین پر جمنے کی ایک آسان شکل اللہ نے تبلیغ کی محنت چلا دی اس زمانے میں، تو اگر ہمارے عموم میں تبلیغ کی محنت نہیں ہوئی تو پھر ان بڑوں میں سے دین کی طلب نکل جائے گی، اور بڑوں میں سے دین کی طلب نکل گئی تو پھر وہ اپنے چھوٹوں میں بھی دین آئے اس کی فکر نہیں کریں گے۔ بڑوں میں اگر محنت نہیں ہوتی تو چھوٹوں میں بھی دین کی کوئی فکر ہو اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو بڑوں میں فکر آتی ہے تو وہ اپنے چھوٹوں کو دین پر لاتے ہیں۔ آپ دیکھو سب جگہ پر کہ انگریزی تعلیم یافتہ مجمع، لیکن وہ دین میں لگا تو انہوں نے اپنے بچوں کو دیندار بنا دیا۔ آپ دیکھو سب جگہ پر آفیسرز حضرات ہیں، ڈاکٹرز حضرات ہیں، ابھی احمد آباد میں آپ دیکھو کئی ڈاکٹر آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو مولوی صاحب بنا دیے، کہ دین کی ان کے اندر احساس پیدا ہو گیا کہ دین کیا چیز ہے اور دین سکھانے پر اللہ کیا چیز دیں گے۔ ہمارے گودرا کے امیر صاحب چرخا صاحب وہ پروفیسر ہیں،
اور دو بیٹے دونوں کو مولوی صاحب بنائے اور ایک کو حافظ صاحب بنائے. تو کیا اور لوگ اپنے بچوں کو پروفیسر اور ڈاکٹر بنا سکتے ہیں؟ کیا یہ خود اس مشغلے میں مشغول مجمع اپنے بچوں کو ایسا نہیں بنا سکتا؟ لیکن ایک طرف دنیا کا تقابل اور ایک طرف یہ چیز، دونوں چیزوں کا کوئی آدمی عقل سے تولتا ہے. پھر دل میں اگر دین کی عظمت آ جاتی ہے تو ان چیزوں کو ترجیح دے رہا ہے کہ اندر طلب پیدا ہو گئی، اندر طلب پیدا ہوئی. یہ مولوی صاحب جانتے ہیں میرے خاندان میں کوئی مولوی نہیں، میری امی تبلیغ میں لگی تو انہوں نے مجھے مولوی صاحب بننے بھیجا، ورنہ کوئی مولوی صاحب نہیں. اب بچے ہو رہے ہیں تبلیغ آنے کے بعد. تو یہ ہوتی ہے کہ جب بڑوں میں عموم میں محنت ہو جاتی ہے تو بڑوں کے امت کے عموم میں بڑوں میں محنت ہونے کے بعد ان کے اندر جب فکر آتی ہے تو وہ ہمیں تعاون کرتے ہیں. مسجد کی سطح پر بھی ان کے تعاون ملتا ہے، مالی اعتبار سے بھی تعاون ملتا ہے، اور رو مٹیریل کچا مال بچے بھی ہمیں ملتے ہیں. اور اگر بڑوں میں اوپر محنت نہیں ہوتی تو پھر یہ ساری چیزوں میں ضعف ہوتا ہے. ہم لوگ پوکرن گئے راجستھان 2000 پتہ نہیں کون سا سال تھا، دیوبند سے ہم لوگ گئے تھے. سب 19 علماء کی جماعت تھی، اس میں بخاری پڑھانے والے بھی ان سب تھے. تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پورے راجستھان کا سب سے بڑا ادارہ یہاں پوکرن میں ہے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ہم لوگ وہاں گئے تو ہم کو بتایا کہ وہاں 500 طلبہ سے زیادہ ہے. لیکن وہاں دیکھا تو بچے بقرعید کے بعد بہت تھوڑے تھے، شاید 11 12 میں یا 13 میں. تو ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بچے تمہارے بہت زیادہ ہیں، ہم کو تو پتا تھا کہ بھئی یہاں بہت اچھی تعداد ہے اور بہت کم تعدادیاں موجود ہیں. تو کہنے لگے کبھی بارش بہت اچھی ہوئی ہے. تو کیا ہوا کہ جی بارش ہوئی ہے اس وجہ سے لوگوں نے کھیتیاں پکی ہے. تو بچے بقرعید میں گئے تھے تو ماں باپ نے بچوں کو روک لیا ہے کھیتی کے کام کاج کے لیے. مجھے موقع مل گیا، میں نے وہاں کے حضرات سے کہا دیکھو یہ چیز ہوئی کہ یہاں عموماً گھروں میں کھیتی کا رواج ہے. ان بڑوں نے اپنے بچوں کو یہاں بھیجا تھا، لیکن جہاں اپنا مفاد آ گیا علم کی عظمت ان کے دلوں میں اتنی کم ہے کہ مدرسے شروع ہو گئے لیکن وہ اپنے بچوں کو بھیجنے پر راضی نہیں ہوئے کہ ہماری وہ چیز پہلے مقدم ہے. بچوں کو روک لیا انہوں نے. اگر یہ چیز ان کی سال بھر جاری رہے تو سال بھر بچے کو نہ بھیجیں. اگر ان کی سال بھر یہ چیز جاری رہے تو سال بھر وہ بچوں کو نہ بھیجیں. وہ تو بھیجتے کہ کوئی کام نہیں رہا تو وہاں چلے جا. تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا، ابھی وہاں رو رہا تھا کہ مولوی صاحب آپ کی بستی میں 9 امیر صاحب ہیں اور سال میں 9 جماعتیں جاتی ہیں. 9 امیر صاحب ہونے کا مطلب ہے کہ مہینے کی 9 جماعتیں 3 دن کی آپ کی جانی چاہیے. اچھا اس گاؤں کی یہ حال ہے، مجھے اس پر تعجب نہیں ہے، وہاں مولوی مرتضیٰ ہے اور یہ حال ہے، یہ اس پر رونا ہے. میں نے ان سے رو رہا تو وہ ہمارے حاجی صاحب کہنے لگے تو بھی یہ یہیں رہنے چاہیے. میں نے کہا تم وہاں جاؤ. تو کہنا آدمیوں کی ضرورت ہے، ہٹنا نہیں چاہیے. تو اچھے آدمیوں کی ہر علاقے میں ضرورت ہوتی ہے. تو میں اس پر رو رہا تھا کہ کل ہم دیکھ رہے تھے آپ کے ضلع کی جو کارگزاری ہو رہی تھی کہ نمازیوں کی تعداد کہیں پوچھی گئی تو 3%، کہیں پوچھی گئی تو 6%، زیادہ سے زیادہ 9%. ایک جگہ کچھ زیادہ آئی تھی. باقی اتنی محنت ہونے کے بعد بھی ابھی ہمارے یہاں عموم میں اتنا بڑا فریضہ ایمان کے بعد کا سب سے بڑا فریضہ وہ اتنی سطح پر زندہ ہوا ہے 6%، 8%، 9%. اب ہم بتائیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت کو اترنے کی ہم کیا شکل اس کے علاوہ کی اختیار کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب کوئی بات پیش آتی تھی تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. وہ نفل نماز ہے صلاۃ الحاجت کی طرف، یہاں فریضے کے لالے پڑے ہوئے. تو یہ صورتحال علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے. تو میں اس پر ان کو کہہ رہا تھا کہ اگر امت کے عموم میں یہ شکل نہیں قائم کی گئی تو ابھی جو ہے اس سے چیز اور نیچے جائے گی. اور ان سب کو سمجھنا اور ان سب کی تلافی کوئی کر سکتا ہے کہ یہ ہمارا مجمع سمجھدار کا مجمع ہے، یہ اس کے ڈھانچہ بنا سکتا ہے، اس کی شکل بنا سکتا ہے. مولانا عیسی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے، اس میں حضرت نے فرمایا کہ علماء کے ذمے ہیں وہ علماء پیدا کر دیں. اگر علماء پیدا ہو گئے تو وہ علاقوں اور بستیوں کو سنبھال لیتے ہیں. کہ اونٹ کس کروٹ بٹھانا، ورنہ تو لوگوں کو نہیں پتا. آپ یہ ویسٹ انڈیز چلے جاؤ، یہ ویسٹ انڈیز یہاں سے جانا ہو تو 22-25 گھنٹے لگتے ہیں. وہاں یہ قادیانی پہنچ گئے ہیں. تو ہم لوگ وہاں گئے تو وہاں بڑی بڑی مسجد، تو مجمع یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مسجد میں جانے کا کہ نہیں جانے، مسجد ہے پڑھنے کی. اب صحیح سمجھانے والا مجمع کون ہے؟ جو اہل علم میں ہے وہ وہاں پہنچے ہوئے نہیں ہیں.
تو اب اچھے برے کی تمیز ان کے اندر نہیں ہے, وہ سمجھانے والا مجمع نہیں ہے, تو وہ چیز بھی نہیں ہے. ہم لوگ سیرالیون گئے, سیرالیون وہ ویسٹ افریقہ کا ایک ملک ہے. تو ہم سے پہلے وہاں مولوی یاسین صاحب گئے تھے. مولوی یاسین صاحب جا کر آئے تو مجھے کہنے لگے کہ میں وہاں 4 مہینے لگا کر آیا ہوں. وہاں کی صورت حال یہ ہے کہ وہ 12 مہینے ایک ہی ٹائم ٹیبل پر نماز پڑھتے ہیں, گرمی سردی اور بارش, ٹائم ہو تو اور ٹائم نہ ہو انا وجدنا علیہ آباءنا, ایک نظام ان کا بنا ہوا ہے. تو مولوی یاسین نے جب جا کر دیکھا, میں کہہ رہا ہوں ایک صحیح شعور والا آدمی پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے, سوجھ بوجھ والا آدمی پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے, اور ان بستیوں میں مقامی اگر کوئی ایسے نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے, میں اس پر بات کر رہا تھا. تو مولوی یاسین صاحب پہنچے تو یہ تو ٹائم ٹیبل ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے بات کرنا شروع کی کہ جی ہمارا کچھ نہیں, ہمارے مسجد کے امام صاحب جو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو وہاں کوئی مولوی صاحب علوم متداولہ جو ہمارے ہیں وہ پڑھا ہوا کوئی مولوی نہیں, ملا جی لوگ, وہ کچھ پڑھے ہوئے تو امامت کرتے ہیں. تو ان کو انہوں نے جمع کیا. وہ کہنے لگے ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے وزارت دینیات ہیں, وہ جو کہتے ہیں وہ کریں گے. تو وہ صدر مفتی سے وہاں ملے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ نظام جو تمہارا نماز کا بنا ہوا ہے, یہ نماز کا اوقات یہ نہیں ہے, یوں ہوتے ہیں. کہا ہاں ہمیں یہ بات تو پتہ چلی, لیکن ہمارے پاس ٹائم ٹیبل نہیں ہے. کیسے ٹائم ٹیبل ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ٹائم ٹیبل بنا دیتا ہوں. تو ہمارے وہاں صورت میں ایک عبدالحفیظ منیار کر کے تھے, انہوں نے اکثر ٹائم ٹیبل بہت ساری جگہوں پر بنائے ہیں. تو انہوں نے ان سے ٹائم ٹیبل بنوایا اور وہاں منگوایا. پھر وہ مفتی صاحب کے پاس لے کر گئے, دیکھو یہ ٹائم ٹیبل ہے آپ کا. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم اسی پر نماز پڑھیں گے, لیکن اب اس کو آپ پورے ملک میں شائع کرو. تو کہا کیسے شائع کریں گے؟ کہا آپ ہمارے سیرالیون ریڈیو اس وقت چلتا تھا, ریڈیو, اس پر آپ اس کو نشر کریں. مولوی یاسین صاحب کو کہہ رہے ہیں. کہا میں نہیں نشر کروں گا, میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کا وزن ہے, لوگ آپ کو جانتے ہیں. ان سے نشر کروایا, پورے ملک میں وہ پیغام پہنچا, اور اللہ کی شان کئی مسجدوں میں وہ تقویم شروع ہو گئے اور نمازیں صحیح, ایک آدمی صحیح پہنچا تو پورے ملک کی نمازوں کو ٹھکانے لگایا انہوں نے. پھر جب واپس ہو رہے تھے تو وہاں اللہ کی شان آپس میں خانہ جنگی بہت ہوئی تھی. خانہ جنگی, ایک مرد کے مقابلے میں 7 لڑکیاں. تو بے حیائی اپنے عروج پر ہے, بے حیائی عروج پر. تو ایک مرد, وہاں آپس میں خانہ جنگی بہت ہوئی. تو وہاں مختلف ملکوں کی فوجیں وہاں کی خانہ جنگی کو روکنے کے لیے یو این ہوتی ہے, اس نے بھیجی تھی. وہ تو وہی لڑواتے ہیں, پھر اس کے بعد وہی اس کے نام پر جو چندہ بٹورنا وہ ملک سے بٹورتے ہیں. تو اللہ کی شان وہاں بنگلہ دیش کی فوج آئی ہوئی تھی. میں جو بات کر رہا تھا کہ ایک آدمی کے پہنچنے سے کیا ہوتا ہے, اور امت کے عموم میں ان چیزوں کی سمجھ نہ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں. وہ فوج آئی ہوئی تھی. تو مولوی یاسین نے دیکھا کہ وہاں ہمارے ایمان والوں کے جمنے کے اور ٹکنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. وہ اس فوج سے ملاقات کی تو وہ جا رہی تھی واپس. تو ان کی تشکیل کی کہ تم واپس جا رہے ہو, تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے ٹینٹ ہیں, خیمے ہیں, یہ ہے وہ ہے, یہاں یہ بیچارے دین کا کام کرتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, تم ان کو دے دو. تو وہ تبلیغ والے تھے, تو کہا چلو دے کر جائیں گے, کیا جاتا ہے. تو سارا ان کو دلوا دیا اور وہ یہاں واپس آ گئے. مجھے کہنے لگے کہ وہ زمین بھی وہاں موجود ہے اور سب سامان بھی ہے, ان کے خیمے ویمے بنوا دینا تاکہ ان کا ٹھکانہ ہو جائے. اور فوج کا کتنا بڑا خیمہ, اتنا سامان ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد ہم لوگ پہنچے, وہ 8 یا 9 میں گئے, میں 10 میں گیا. وہاں 10 میں نہیں, 11-12 میں شاید گیا, پتہ نہیں. تو ہم نے ان کی خیر خیریت پوچھی, اور اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ وہ مولوی یاسین صاحب آئے تھے اور تم لوگوں کے لیے زمین بھی ایک تھی, اور وہاں آپ لوگوں نے خیمے بنانے کے لیے وہ ٹینٹ وغیرہ, کہاں وہ سب کچھ ہمارے پاس تھا. وہ فلاں مسجد بنی, ان کو ہم نے سب, ان کو ضرورت تھی تو ہدیہ دے دیا. کون سی مسجد؟ تو ان کا ایئرپورٹ جو ہے وہ لنگی ہے, اس کا نام ہے لنگی. تو وہاں کے ایئرپورٹ, وہ تو لنگی ہمارے عرف میں یہ ہے, ان کے عرف میں تھوڑی لنگی وہ ہے. ایسا ہوتا ہے کسی قوم کی بولی, کسی قوم کی گالی, تو کسی قوم کی گالی, کسی قوم کی بولی. تو ہمیں لنگی پر ذرا تعجب ہوتا ہے کہ لنگی, تو ہم لنگی کو لنگی بولتے ہیں, ورنہ اور تھوڑی لنگی بولتے ہیں. خیر بہرحال عرب بھی لنگی نہیں بولتے, انگریزی بھی لنگی نہیں بولتے. بہرحال تو ان کے ایئرپورٹ کا نام ہے لنگی. تو اس کے سامنے ایک بہت شاندار مسجد تھی. تو ہم بھی بڑے خوش ہوئے اتر کر, واہ بھائی ویسٹ افریقہ میں ایسی زوردار مسجد. پھر جب وہاں کچھ ملاقاتیں کی تو پتہ چلا کہ وہ احمدی مسجد ہے. اب انہوں نے سارا سامان, یہ تمیز ان میں سے نکل گئی کہ احمدی کیا ہوتے ہیں, یہ کیا ہوتے ہیں, سارا سامان ان کو ہدیہ دے دیا. اب سب گیا کہ کیا, ایک سوجھ بوجھ والا آدمی گیا تو اس نے ڈھانچہ بنایا اور وہ چلا گیا تو سارا ڈھانچہ مسمار ختم ہو گیا. انہوں نے ایک بڑا کام کر دیا. وہ بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنی موجودگی میں, وہ مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ علماء کے ذمے ہیں
ابھی تو میں نے سنا ہے آپ کو بھائی علماء کے ذمے ہیں علماء پیدا کر دیں. مولوی یاسین صاحب نے سوچ بوجھ یہ کی کہ کچھ والیوں کو تیار کر دیا کہ اپنے بچوں کو تم مولوی بناؤ, حافظ بناؤ, عالم بناؤ. تو چند بچے اس کو مل گئے, تو انہوں نے اپنے موجودگی میں پاسپورٹ بنوائے, رائیونڈ بھیج دیے. وہاں کا سب سے پہلا مولوی ابو بکر ہے, ایک وہاں نوجوان عالم ہیں ہماری عمر کے, تو وہ بڑی عمر میں تھے, ان کو اسی حال میں بھیج دیا, وہ مولوی بن کر اب وہاں پہنچ گئے ہیں. اور ماشاء اللہ اللہ کے شان, وہ مولوی صاحب وہاں مولوی بن کے گیا, اس نے وہاں مکتب شروع کر دیا اور حفظ کلاس شروع کر دی. ابھی اس شہر میں 150 حافظ ہو گئے. کتنے حافظ ہو گئے؟ چند سالوں میں 150 حافظ ہو گئے. اور ابھی ان کے بچے رائیونڈ میں ابھی پڑھتے ہیں, بنوریا میں پڑھتے ہیں. اس سال ہم لوگ چلا, ہمارا رائیونڈ میں لگا تھا, کراچی ہم لوگوں کا چلا لگا اس سال, تو ہم نے دیکھا وہاں ان کے بنوریا میں ان کے بچے موجود ہیں, کراچی میں ان کے بچے مختلف مدرسوں میں موجود ہیں. مولوی ابو بکر بھی اللہ کی شان آئے ہوئے تھے, کہنے لگے مولوی صاحب اللہ کی شان, ہمارے وہاں اتنے علماء تیار ہو گئے. کل اس نے مجھے ویڈیو بھیجا سیرا لیون کا کہ ہم میدان میں اب اجتماع کرنے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہ جتنا تم بنا رہے ہو نا, اس سے بڑا ان کا خالی تام خانہ ہے. یہ جتنا تمہارا پنڈال ہے وہ سب نئے مسلمانوں کی کھیپ ہے, لیکن اس نے وہ دکھ درد لے لیا اور یہ بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا. تو اس نے کل ویڈیو بھیجا کہ بہت بڑا شامیانہ بنا رہے ہیں. تو گزشتہ سال جو جماعت گئی تھی, میں نے کہا کتنے مجمع تھا؟ کہ 30,000 کا مجمع اجتماع میں تھا. وہ دھار میں کر رہے ہیں, جافا میں کر رہے ہیں اجتماع. کہاں کر رہے ہیں؟ ارے بولو. اور وہاں مولوی مرتضیٰ جیسے 1,000-2,000 علماء ہیں. کتنے ہیں؟ ارے بولو تو کھرے. مولوی مرتضیٰ جیسے کتنے ہیں؟ وہ ایک ابو بکر ہے. کتنا ہے؟ ایک ابو بکر, لیکن کوہرام مچا دیا ہے. غلط کو ٹھہرنے کی جگہ ختم کر ڈالی اس نے. غلط ٹک نہیں سکتا, ایسی شکل بنا دی. اور ماشاءاللہ جہاں جہاں چھوٹی چھوٹی مسلموں کی آبادیاں تھیں, تو وہاں وہ ٹینٹ ڈال کر مسجدیں, عبادت خانے. ان سے پوچھا کیسے؟ کہا تاکہ مسلمان اس سے بند جاوے اور کہیں جاوے نہیں, کیونکہ اس ملکوں میں اکثر مسلمان قسم پرس ہے, اور جب قسم پرسی ہوتی ہے تو وہ قسم پرسی ان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. اکثر کرسچن جو مشنریز ہے وہ ان کو قرضے دیتی ہے, اور قرضے دینے کے لیے بلاتی ہے چرچ میں, اور ادا کرنے کے لیے بھی بلاتی ہے چرچ میں. تو بہت ارتداد وہاں پھیلا ہوا ہے, بہت ارتداد پھیلا ہوا ہے وہاں. تو چونکہ ان کی مستورات پر بہت محنت وہاں ہے, بہت زیادہ. اور مستورات اگر قابو میں آ گئی تو وہ مردوں کو قابو کر ہی لیتی ہے, اور وہ مستورات قابو میں آ گئی تو وہ اپنی نسلوں کو بھی قابو کر لیتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہو وہاں چھوٹے چھوٹے ٹھیے بنا دو, تاکہ ان کو پتہ چلے اذان کی آواز ہو, ان کے کان پر آواز گونجنی چاہیے. دیکھو آپ کی یہاں صبح سے آواز گونج رہی ہے, آپ نے سنا صبح سے؟ یہ آوازیں جب کانوں میں گونجتی ہے نا, ہم غیر شعوری طور پر 1 دن سنیں, 2 دن سنیں, 3 دن سنیں, 4 دن سنیں, 6 دن سنیں, 10 دن سنیں, اس کے حافظ ہم بھی ہو جائیں گے. آپ دیکھو گانے ہوتے ہیں نا تو آدمی 2-4 بار سنتا ہے, لیکن گانا کہیں بجتا ہوں تو یوں وہ شروع ہو جاتا ہے. جس کو جس سے دھن لگی یوں پیر ہلنا شروع کر دے. کہیں دور بجتا ہے, لیکن اس کا وہ چڑھ جاتا ہے دماغ پر, اس کا تار مل جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ آوازیں سن رہے ہیں. اب یہ سب اطراف میں مسلمانوں کا محلہ ہو اور ان کے کانوں میں اذانوں کی آواز نہ پڑے اور روز یہ پڑھتی ہوں. اب کیا تھوڑے ماں باپ روزانہ ڈانٹ لگانے جائیں گے؟ کتنی بار ڈانٹ لگائیں گے؟ کتنی مرتبہ ڈانٹ کان میں لگائیں گے؟ لیکن وہ آواز سنتے سنتے والدین کو بھی دھن چڑھے گی کبھی یوں, اور کبھی اس کلمات کو وہ دہرائیں گے. آپ دیکھ لینا, ان کلمات کو دہرائیں گے. یہ جو صبح میں گونجے جاتے ہیں نا, وہ کلمات ہم گنتے اب اس کے بعد یہ جملہ آئے گا, یہ جملہ آئے گا. اتنی تو سمجھ نہیں رہی کہ اس کے اندر کیا چیز پڑھی جا رہی ہے, مگر کچھ کلمات پڑھے جا رہے ہیں. ایسی آوازیں کانوں پر پڑتی رہتی ہے. اگر ہماری صحیح آوازیں نہیں پڑھی تو پھر یہ آوازیں تو کانوں پر پڑھی جاتی ہے, اور وہ اندر کے اندر ایک اس کی وہ چیز اترنا شروع ہو جاتی ہے, اور الفاظ بھی اثر رکھتے ہیں. ہمارا بچہ پیدا ہونے کے بعد ہم ایک کان میں اذان پڑھنے کا اور ایک کان میں اقامت کا جو حکم دیا, ایسی تھوڑی ہے, اس کے بھی ایک اثر ہوتا ہے نا. تو یہ ایک مولوی صاحب پیدا ہوا وہاں, تو ماشاءاللہ پورے ملک کا انہوں نے سفر کر ڈالا ساتھیوں کے ساتھ. اور مولانا وہاں کا سفر, وہاں راستوں پر گڈھے نہیں ہیں, گڈھوں میں راستے ہیں. وہاں راستوں میں گڈھے نہیں ہیں, وہاں کیا ہے؟ گڈھوں میں راستے ہیں. ہم لوگ وہاں پیدل, وہاں ہم لوگ سواری سے گئے تھے. سیرا لیون سے لائبیریا گئے, اور پھر وہاں سے آئیوری کوسٹ گئے, بائی روڈ گئے. مولانا یوں سفر ہوتے تھے.
وہاں ڈمبر روڈ نظر ہی نہیں آتا تھا. تو وہ آ کر سنانے لگے کہ الحمدللہ ہم نے پورے ملک کا سفر کیا اور سروے کیا کہاں کہاں مسلمان آباد ہے, علاقے والوں کو جمع کیا, یہ کیا وہ کیا, دھن چڑھا دی, دھن لگا دی. تو اب الحمدللہ ایک دو مولوی, اب اس کے وہاں ماشاءاللہ کئی علماء, ان کے بعد تسلسل انہوں نے لگا دیا. تو مولانا کی وہ بات یاد آ گئی کہ کیا پیدا کر دو, علماء پیدا کر دو, اچھے برے کی تمیز کرنے والے, کہ صحیح غلط کو سمجھنے والے, صحیح غلط کو. ابھی یہ اجتماع گزشتہ ہوئے تو ان اجتماعات میں ایک علاقے میں بھاؤ نگر جیسا ہمارا بھاؤ نگر, وہاں پتہ چلا کاروباری کے ذریعے سے کہ کوئی نئے امام صاحب آ گئے ہیں فلاں فلاں. اب وہ فلاں فلاں کون ہے تو پتہ چلا وہ قادیانی ہے. اب اتنے گھڑ میں, مسلمانوں کے گھڑ میں آ کر بسے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, کوئی سمجھ نہیں پاتا. لیکن اس کو سمجھنے والی جب نظریں وہاں پہنچ جاتی ہے تو وہ کہ دال میں کچھ کالا ہے, دال میں کالا نہیں, پوری دال ہی کالی ہے. ان چیزوں کا شعور اور سمجھ کہ یہ ہمارا مجمع سمجھتا ہے. یہ ہمارے اجتماعات کے موقع پر جب ہمارا یہ بیٹھنا ہوتا ہے, وہ انہی چیزوں کو تھوڑا سا آپس میں مذاکروں کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے, کوئی وعظ اور نصیحت کے لیے نہیں. کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ دنیا تو غفلت کی جگہ ہے, وہ دنیا غفلت کی جگہ ہے. جیسے اور لوگوں پر یہ دنیا کا اندھیرا اور غفلت اثر کرتی ہے, غیر محسوس طریقے پر یہ دنیا ہم پر اور آپ پر بھی اثر کر جاتی ہے. ہم اس سے مستثنا نہیں ہیں. کیا ہم اس سے مستثنا ہیں؟ اگر ہم کو اس معاملے میں ہم چوکنے نہ رہیں تو جو رنگ اوروں کو چڑھ جاتا ہے وہ رنگ غیر محسوس طریقے پر ہمیں اور آپ کو بھی چڑھ جاتا ہے, غیر محسوس طریقے پر. اس طرح کے مجلسوں کے ذریعے سے ہمارے آپس میں بیٹھ کر کوئی واضح نصیحت نہیں, بلکہ میں جو کر سکتا ہوں ایک سطح پر الحمدللہ کرتے کرتے پہنچا ہوں, اور ایک یہ سوچنا کہ میں کتنا کر سکتا ہوں, میں کتنا کر سکتا ہوں, اس میں سے میں نے کتنا کیا ہے. میں جو کر سکتا ہوں اور وہ میں نہیں کر پا رہا ہوں تو پھر میرے ہاتھ سے کیا کیا چیز جا رہی ہے. میری اپنی ذات سے متعلق میرا جو میدان عمل ہے, جہاں میں اپنی ہاتھ پھیلا سکتا ہوں وہاں نہ پھیلاؤں, تو وہاں کون کون ہاتھ پھیلا رہا ہے, ہمارا جوان کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے, ہمارے کے محلے کے مستورات کا کیا ذہن بن رہا ہے, ہمارے مجمع کے, ہمارا آنے والا مسجد کا مجمع اس کا کیا ذہن بن رہا ہے. آدمی سوچنا چاہے تو یہ بہت ساری چیزیں سوچ سکتا ہے. اور ایک عجیب اللہ کی شان یہ ہے کہ دین کی بہت مختلف شکلیں ہیں, لیکن اللہ نے اجتماعی طور پر جو لوگوں کے دلوں میں عظمت بٹھائی ہے وہ اہل علم کی بٹھائی ہوئی ہے. آپ دیکھ لینا, گرا پڑا مولوی صاحب ہو کہ چاہے معصیت میں ہو, معاصی میں ہو, تو بھی اگر اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو کہ بھائی مولوی صاحب کے ساتھ تو ایسا کر رہا ہے, اس کے 50 حمایتیں نکل جائیں گے, اور یہ بھی کہیں گے بھائی ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, تمہیں اسے کیا پنچایت ہے. یہ آپ کو کہنے والے مل جائیں گے, اور مجمع کے لیے ایسے جملے کہنے والے آپ کو کم ملیں گے, اور حمایت میں نکلنے والے بھی کم ملیں گے. آپ دیکھ لینا اس کا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے. ماں ایسا رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ جب کوئی لوگوں کو دین سکھاتے ہیں تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ پورا مجمع بلا تکلف یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی دین سیکھنے کے ایک مجاہدے کے ساتھ اور دین کے سکھانے کے ایک مجاہدے کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب سیکھنا سکھانا, اور خاص کر مکتب کی شکلوں میں, ہمارے وہاں یہ مکتب مانی ہلکا سمجھا جاتا ہے. بخاری شریف پڑھانے کو تو بڑی اچھی چیز سمجھی جاتی ہے, اور مکتب کو ہم بہت ہلکے سے دیکھتے ہیں. ہمارا مجمع بھی عوام تو دیکھتا ہے بخاری شریف پڑھانے والے کو بخاری شریف پڑھا رہے ہیں, اور مکتب پڑھانے والے کو مجمع بھی ہلکا کر دیتا ہے, اور ہم اور آپ بھی ہلکا کر دیتے ہیں. حضرت مولانا صدیق صاحب باندھے رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر فرمانے لگے کہ یہ جو قرآن پڑھانا اشتغال بالقرآن جن کا ہے نا, اشتغال بالقرآن کا, یہ قیامت کے دن لوگ دیکھ لیں گے کہ ان کے پیچھے بڑی بڑی کتابوں والے ان کے پیچھے رہ جائیں گے. بڑی بڑی کتابوں پڑھانے والے حضرت باندھے رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے صدیق صاحب کہ بچوں کی دماغ پھوڑی کرنا کوئی آسان بات ہوتی ہے. کوئی ناشتے ہوا آتا رہا ہے, کوئی کودتا ہوا آ رہا ہے, اور اس کو ذہن بٹھانا اور اس کا ذہن بھرنا, پھر ان کے والیوں کے ساتھ جو بھیجا پھوڑی ہوتی ہے. بڑے بچے تو ایک اپنی عمر کو پہنچتے ہیں, اور استاد اس کو سنبھالنا اور ان کو سنبھالنا, اور اجروں کی اللہ قدر نہ سب کے. امی جان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا اجر آپ کے تھکنے کے بقدر ملے گا. ارے بھائی یہ پایا تیار نہ ہوا ہوتا تو کیا اس پر یہ محل تیار ہوتا, یہ عمارت کھڑی ہوتی. لیکن بس یہ تو ایک غیر شعوری طور پر ہم بھی لوگ بھی اس کو ہلکا سمجھتے ہیں, اور ہم بھی اس کو یہ بھائی تو مکتب پڑھا رہے ہیں. وہاں صدیق صاحب باندھی یہ سناتے تھے کہ مکتب پڑھانے والوں کو لوگ دیکھیں گے, یا قرآن کی تعلیم والوں کو لوگ دیکھیں گے, ایک بڑی بڑی کتاب پڑھانے والے ان کے پیچھے رہ جائیں گے.
تو اتنا بڑا ہمارا مشغلہ ہے. تو آپ حضرات تو ماشاءاللہ اس میں اول سے ماشاءاللہ اللہ نے منتخب کیا ہے اور اس کو کر ہی رہے ہیں. تو دینی خدمات میں تو ہم ہے ہی. لیکن ایک سوچنے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ پاک نے امت عموم میں سب کے اندر ہماری محبت بھی ڈالی ہوئی ہوتی ہے, قبولیت بھی ڈالی ہوتی ہے, میں اس کے ذریعے سے کیا کچھ کر سکتا ہوں, میں اس کے ذریعے سے کیا کما سکتا ہوں. اور ایک جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ ہمارے بچے گھروں میں سے جو ہم کو ملتے ہیں وہ ان کے بڑوں میں رغبت اور طلب پیدا ہونے کے بعد وہ بچوں کو پڑھنے بھیجتے ہیں. ورنہ آج بھی آپ اپنے مکتب میں محلے میں دیکھ لینا کہ کتنے مکان ہیں اور اس میں سے کتنے بچے ہمارے وہاں پہنچتے ہیں. جن گھروں کے بچے نہیں پہنچ رہے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں, ان کے بڑوں نے اس کی فکر نہیں کی اس لیے نہیں پہنچ رہے ہیں. اور ان کے بڑوں نے اس لیے فکر نہیں کی کہ ان کے بڑوں میں جو یہ فکر جس راستے سے پیدا ہوتی ہے وہ محنت ان کے بڑوں پر نہیں کی گئی ہے, ان کے بڑوں پر وہ محنت نہیں کی گئی. ورنہ ذرا محنت ہو جاتی ہے تو اپنے جگر گوشوں کو وہ دور دیر کے لیے بھیجنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری زمین یہ محنت نہیں ہوئی تو کیا اور کوئی مجمع ہے جو اس خلا کو پاٹ دے گا؟ اور کوئی نہیں ہے. اور جیسے جیسے ہم قرب قیامت میں جائیں گے نا تو یہ ظلمتیں اور یہ گندگیاں بڑھے گی, کم نہیں ہونے کی ہے. ہوتے ہوتے اتنا زوال آئے گا کہ اندھیرا چھا جائے گا. علامت قیامتوں میں دیکھو آپ کیا ہے, ایسوں کو بڑا بنایا جائے گا. اور ہے نا, ابھی میں ان کو احتیاطی ایک روایت میں نے سنائی کہ وہ میرے کہنے میں جوتے اٹھا لوں, میں نے کہا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. یہ بھی اشارات اس میں سے ہیں کہ نا اہل بن جائیں گے, نا اہل بن جائیں گے. وہ تو سارا ہونا ہی ہونا ہے, وہ سب ہونا ہے, لیکن وہ ہمارے سامنے ہوں یا ہم اس میں مبتلا ہو جائیں تو میں اہل تیار کرنے کے کیا کام کر سکتا ہوں, اہل تیار کرنے کے میں کیا کام کر سکتا ہوں. اہل سائڈ پر اس وقت ہٹتے ہیں جب اہل مجمع ہوتا نہیں ہے, تو پھر نا اہل چودھری بن جاتے ہیں, متولی بن جاتے ہیں, نا اہل لوگ سربراہ بن جاتے ہیں. اور علامت قیامت میں سے ہیں کہ ان کی اقتدا کی جائے گی. آج ہم دیکھیں ان ملکوں میں کہ جن ملکوں میں صحیح کام کی شکلیں وجود میں آ گئی. آپ یورپ میں جاؤ, آپ امریکہ میں جاؤ. ہم لوگ ابھی امریکہ گئے تھے وہاں ابراہیم صاحب کے ساتھ, تو مولانا کہنے لگے کہ میں نے سن 80 میں یہاں 1 سال لگایا ہے. تو ہم نے یہاں سال لگایا تو ہو کا عالم تھا. مولانا نے یہ جملہ استعمال کیا, ہو کا عالم تھا, ہو کا عالم. وہ کہنے لگے کہ جیسے کوئی گھٹا تو اندھیرا ہو ایک دم. کہہ رہے ہیں کہ پورا ہفتہ ہم لوگ محنت کرتے تھے, پورا ہفتہ. تو پورے ہفتے کی محنت کے بعد اتوار کے دن ہم کو 5-7 آدمی ملتے تھے. اتوار کے دن 5-7 آدمی ہمارے پاس آتے تھے پورے ہفتے کی محنت کے بعد. اب تسلسل سے وہاں محنت ہوئی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا اجتماع ہوا تھا, اب تسلسل سے محنت ہوئی. نیو یارک میں 500 مسجدیں ہیں. کتنی مسجدیں ہیں؟ اور عجیب و غریب, میں تو حیران ہو گیا مولانا, ان کے وہاں کوئی مسجد بنانی ہو تو جتنے مصلی آئے اتنے کی ان کو کار پارکنگ دینے کی. جتنے مصلی آئے اتنی کار پارکنگ. میری واپسی نیو جرسی سے تھی, نیو جرسی سے میری واپسی تھی. تو میں وہاں ٹھہرا تھا تو ایک عام آدمی وہاں جاب کرتا تھا, اس نے کہا مولوی صاحب ہم نے ابھی یہاں ایک چرچ خریدا ہے اور اس کے آس پاس ایک جگہ خریدی ہے, ہم وہاں مسجد بنانے والے ہیں, وہاں دعا کے لیے جانا ہے. تو میں نے کہا کتنا خریدی زمین؟ کہ ہم نے 6 ایکڑ زمین خریدی. میں نے کہا 6 ایکڑ کی کیا ضرورت ہے مولوی صاحب, ہم جتنی مسجد بنائیں گے اتنی کار پارکنگ دینی پڑے گی. اچھا تو 6 ایکڑ کہاں, ہماری مسجد کا ایریا اتنا بنے گا کہ اس میں اتنے لوگ نماز پڑھیں گے تو اتنی گاڑیاں کھڑی کرنی پڑے گی. اچھا 1 ایکڑ کتنے میں لی؟ کہ $6 لاکھ میں 1 ایکڑ لی. تو $36 لاکھ میں مسلمان وہاں لگا رہا ہے. ایک مسجد کے پیچھے $36 لاکھ. یہاں کیلکولیٹر تمہارا گن لینا کتنے کا ہوتا ہے ایک مسجد کے پیچھے, ایک مسجد کے پیچھے. ایک زمانہ وہ تھا کہ ہو کا عالم تھا اور امت کے عموم میں مجمع میں محنت ہوئی تو جان لگانے والے بھی بنے اور مال لگانے والے, اور ایک اچھی شکل. مولانا وہاں ہم لوگ تھے اسی زمانے میں, حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب تشریف لائے تھے ختم بخاری کے لیے, اور مولانا ابوالقاسم صاحب آئے ہوئے تھے وہاں شکاگو میں آئے ہوئے تھے وہ, اور نیو یارک میں آئے ہوئے تھے مولانا ارشد مدنی صاحب. میں حیران ہو گیا کہ جہاں ہو کا عالم تھا وہاں ختم بخاری ہو رہی ہے, ختم بخاری. اور مولانا اجتماع میں نیو یارک کے اجتماع میں 7,000 کا مجمع, اور وہ سب عصری طلبہ کہاں کے ہندوستان کے, وہ اس تبلیغ میں لگ کر گئے تھے, وہاں خدمت کر رہے ہیں. وہاں سب سے زیادہ پیسہ جو ملتا ہے وہ خدمت پر ملتا ہے. جاب کے میں نے پوچھے کتنے ڈالر ملتے ہیں, کہ جاب کرنے کے 1 گھنٹے کے 16 سے لے کر $20-22 تک ملتے ہیں, اور نرس کو $40 دیتے ہیں. کتنے دیتے ہیں؟
میں نے کہا کیوں ایسا؟ کہ اکثر کے گھروں میں کوئی خدمت کرنے والے نہیں ہے، جسمانی خدمت کرنے والے، تو اب کوئی خدمت کر دے تو اس کا بھاؤ ڈبل انہوں نے کر دیا، کیونکہ وہ خدمت کرنے والے نہیں ہیں۔ 18 سال کی عمر میں بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہم لوگ وہاں پہنچے تو اس دن وہاں مدر ڈے تھا، مدر ڈے، تو ہم حیران ہو گئے۔ میں نے کہا مدر ڈے کیا ہوتا ہے؟ کہ ماں کا دن۔ میں نے کہا ماں کا دن کا مطلب؟ کہ آج بچے ماں باپ کو ملنے آئیں گے۔ تو میں نے کہا ماں باپ کو تو روز ملنے جانے کا ہوتا ہے، آج کیوں ملنے آئیں گے؟ کہنا یہاں 18 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے تو بچے آزاد ہو جاتے ہیں، پھر ویسے چھوٹے ہوں تب بھی اسکول میں یہ سکھاتے ہیں کہ تم کو کوئی کچھ کرے تو اب ہم کو رابطہ کرنا، تو بچے کو کوئی مار نہیں سکتا اور بچے کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، ایسی آزاد فضا ہے۔ اور سب سے بڑی یہ چیز کہ عریانیت وہاں بچپن سے سکھائی جاتی ہے، عریانیت۔ اور ابھی ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہاں تم مرد ہو یا عورت ہو، وہ تم نہیں بول سکتے اپنے بچے کے لیے۔ وہ بچہ بڑا ہو کر بتائے گا کہ میں مرد بنوں یا عورت بنوں، ایکسجنڈر اس کو کہتے ہیں۔ تب فارم میں یہ نہیں لکھتے، پہلے میل فیمیل لکھتے تھے، مرد ہو یا عورت۔ اب وہ انہوں نے کھانا ختم کر دیا، میل فیمیل ختم کر دیا، اب ایکسجنڈر کہ تمہاری جنسیت کیا ہے، تو وہ لکھے گا بڑا ہو کر کہ میں لڑکی ہوں تو وہ لڑکی، لڑکی لکھے کہ میں لڑکا تو وہ لڑکا، اور وہ لکھے کہ میں کتا تو وہ کتا، وہ لکھے میں جو لکھنا ہو۔ ابھی برطانیہ میں 10,000 آدمی کتے بنے ہیں، تو ان کا اب شناخت کتا، تو اس کا ڈھانچہ ایسا بنانے کا، پھر وہ ایسے ہی چلیں گے، ایسے ہی بھونکیں گے، وہ ہے آدمی۔ ہم لوگ ایئرپورٹ پر بیٹھے تھے، ہمارے پاس عورت آ کر بیٹھ گئی، تو مین مولوی عبدالرحمان تھے بمبئی، تو ہم نے کہا چلو دوسری جگہ چلے جائیں، وہ ذرا ایسی تھی، تو رہبر کہنے لگا یہ عورت نہیں ہے، یہ مرد ہے، عورت بنی ہوئی ہے۔ ہم جا رہے تھے تو اس نے کیا کہا کہ یہ عورت نہیں ہے، یہ مرد ہے، مگر وہ پتہ نہیں کیا اس پر کیا جاتا ہے، وہ عورت کا اس نے ڈھانچہ بنوایا ہے۔ پھر ہم بیٹھ گئے، میں نے کہا وہ بھی مرد ہے، ختم بات ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے بچے آ کر ہم سے پوچھتے ہیں، ایک دلدار آدمی آ کر کہنے لگا کہ اب میرا بچہ KG جاتا ہوا تو وہ پوچھتے ہیں ابا اس نے گھر کی 4 دیواری دیکھی تھی، اب باہر آ کر ابا انہوں نے کیوں کپڑے نہیں پہنے، یوں پوچھتے ہیں۔ اب ہم ان کو کیا سمجھائیں گے؟ اس ماحول میں بچوں کو پالنا پوسنا کہ اگر کبھی ہم ڈانٹ دیں اور دھمکی دے دیں تو ان کو اسکول میں سکھاتے ہیں فلاں نمبر پر آپ فون کر دیں، تو ایک بار فون کیا ہم کو وارننگ ملے گی کہ تم نے بچے کے ساتھ یہ کیا ہے، آئندہ نہ کریں، دوبارہ کریں تو وارننگ مل جائے گی، تیسری بار اٹھا کر لے جائیں گے، پھر پوری زندگی ہمیں بچہ ہمیں نہیں ملے گا۔ کہ انگاروں پر جیسے انگارے کو اٹھانا ہے، ایسے ہمیں بچوں کو پالنا ہے۔ اب اس طرح بچے کو کیسے ہم پال لیں گے؟ اسکول میں ساری عریانت سکھائی جاتی ہے، وہ لڑکے لڑکی کو ساتھ پڑھنا، ایک لڑکا ایک لڑکی بٹھایا جاتا ہے، وہ چیز بھڑکائی جاتی ہے۔ اب اس میں ان کو یہ فکر ہے کہ ہماری نسلیں کیسے محفوظ ہو جائیں، تو اسکول کے ساتھ وہ اسلامی اسکولیں بنا رہے ہیں، مسجدوں کے ساتھ اسلامی اسکولیں ہیں۔ ابھی آخری اجتماع میں ہم لوگ گئے تو وہ مسجد، گاؤں کا نام تھا کورونا، جو کورونا بیماری آئی تھی وہ گاؤں کا ہی نام کورونا تھا۔ مولانا ان کے پاس ان کا اسلامی سینٹر تھا، میں نے کہا کتنے بچے یہاں پڑھتے ہیں؟ کہ 800 بچے ہم یہاں پڑھا رہے ہیں، 800 بچے، اور ایک مہینے کی کوئی فیس دے رہا ہے $1000، کوئی $2000، کہ ہماری نسل محفوظ ہو جائے۔ یہ ان کو یہ کیسے فکر ہوئی کہ ان کے بڑوں پر یہ تبلیغی عنوان سے کچھ محنت ہوئی، تو ان کے اندر فکر ہوئی ہمارے بچے حافظ بنے، ہمارے بچے عالم بنے، اور ہمارے بچے اس اسکول کے ماحول میں محفوظ ہو جائیں۔ محفوظ نہیں ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے وہاں، وہ یہاں سے تبلیغ سے جڑا ہوا گیا، تو اللہ کی شان گھر میں تبلیغ داخل نہیں ہوئی، گھر میں اتنی جیسی ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی، تو خیریت میں نے پوچھی کہ ہم میاں بیوی 2 رہتے ہیں، بھائی کیوں کیا ہوا تمہارا بیٹا؟ تو اس نے اپنے پسند کی شادی کر لی، وہ اپنے حساب سے رہتا ہے، اور بیٹی نے اپنی پسند کی شادی کر لی، وہ اپنے حساب سے رہتا ہے۔ کہ جن گھروں میں نہیں پہنچی تو وہاں یہ جراثیم لگ گئے۔ ایسے ماحول میں وہ حضرات کے اندر یہ بیداری آئی، تو وہ ساری بیداریاں لانے والے ہماری اور آپ کی برادری ہے، ہمارے اور آپ کے مجموعوں میں بھرا، کوئی چیز بھر دی۔ تو ایسے ملک میں ہم نے دیکھا کھلانے میں، ہماری یہ جو انگریزی طلبہ یہاں سے پڑھ کر وہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے ہیں، وہ دسترخوان بچھا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اب وہاں کوئی خدمت نہیں کر رہا ماں باپ کی، وہاں وہ اتنے بڑے ہزاروں کے مجموعوں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، نہیں نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے، گر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ وہ اس یورپ کے ملکوں میں نظر آیا کہ جہاں ایمان سوز ہوائیں ہیں۔ ہم لوگ یورپ کے مشورے میں گئے، پورٹوگل میں، تو ہم نے دیکھا پوری خدمت کرنے والے ہمارے یہاں جو بچے پڑھنے گئے، وہ کینیڈا میں ہم لوگ گئے، ہم نے کینیڈا میں دیکھا مولانا کہ ساری خدمت کا کام کرنے والے ہمارے یہاں کے جو بچے گئے ہیں وہ۔ ابھی ایک بچے کا میسج آیا میرے فون میں موجود ہے، سورت کا لڑکا ہے، اس نے کہا مولوی صاحب ہم لوگوں نے مشن بنا لیا
کیونکہ وہاں بچے جاتے ہیں، مثلاً ایک گاؤں کے 2 بچے گئے تو اب وہ گاؤں کی نسبت سے رہیں گے، مسلمان یا غیر مسلم ایک ساتھ میں رہتے ہیں، لڑکا لڑکی ساتھ میں رہ رہے ہیں. ابھی غیر ایمان والا اور غیر مسلمان لڑکے ساتھ میں رہیں گے تو کتنے دن رہ سکیں گے؟ تو ہم نے کوشش کی کہ ہمارے بچوں کو ہم ایک ساتھ رکھیں. تو الحمدللہ ابھی ہم لوگوں نے رمضان میں 600 نے ایک ساتھ افطار اور سحری کی. 600 نے. ابھی ایک لڑکے کا اس نے میسج بھیجا کہ فلاں میوات کے علاقے کا ایک لڑکا پڑھنے آیا ہے، وہ غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہا ہے. ہم نے بھرپور کوشش کی کہ اس کو وہاں سے اٹھائیں. تو ابھی ہم اس کو بہت بڑی محنت کر کے اپنے ساتھ 3 دن لے گئے. بہت محنت کر کے اپنے ساتھ ہم 3 دن لے گئے ہیں کہ اپنے ماحول اور اپنے فضا میں لائیں. اب ہماری آگے کی کوشش یہ ہے کہ وہ ہمارے محلے میں رہنے آ جائے تاکہ ان گندگیوں سے بچ جائیں. تو اگر وہ چیز لگ جاتی ہے تو یہ کالج کا طالب علم، کالج کا پڑھنے والا اتنا کر لے تو پھر یہ ہمارا مجمع. تو ہم نے وہاں دیکھا کہ جو ہمارے اس مجمع، ہمارا یہ مجمع محنت کرتے کرتے وہاں پہنچا ہے تو ماشاءاللہ کالج کا مجمع یہ اس سطح کی محنت کر لیتا ہے. تو وہ تو کالج کے مجمع ہے. یہ مجمع وہ ہے کہ جس مجمع کے دل میں، جس مجمع کے متعلق اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی ہے. محلے کا سارا مجمع اس مجمع سے جتنا جڑا ہوا ہوتا ہے اتنا کسی سے نہیں جڑا ہوا ہوتا. اب دیکھو مکتب میں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، ہم سے پڑھ کر جاتے ہیں، وہ چاہے کتنا بھی بڑے بن جائیں لیکن کہتے ہیں ہمارے مولانا صاحب ہیں، ہمارے استاد ہیں. وہ بچیاں ہمارے پاس سے جاتی ہیں، وہ بچیوں کو ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے استاد ہیں. بولے یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو وہ بچے وہی ہمارے آگے جا کر ہمارے مسجدوں کے مصلی بنتے ہیں. اب مان لو کہ ایک جگہ ہمارے وہ مسجد کے مصلی بنے، اب وہ ہمارے پاس مکتب جب پڑھ کر گئے تھے. اب ہم اپنے مسجد میں کوئی بات کہنا چاہیں گے تو وہی ہمارا مجمع ہے. مستورات میں محلے میں کوئی پروگرام ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہی ہماری بچیاں ہم پر پڑھ کر گئی، وہی مائیں بنی ہوئی ہے. تو وہ بچے بھی، وہ بچیاں بھی، تو پورا مجمع ہم سے جڑا ہوا ہے. اور اگر مان لو تھوڑا سا تبلیغ میں اگر جڑنا ہو جائے تو وہ ہمارے ساتھ مشورہ میں بیٹھنے والے ہو گئے. اگر 3 دن اگر ہمارا ان کے ساتھ جانا ہو رہا ہے تو وہی ہمارے ہاتھ پیر بازو بنیں گے، ہمارے ساتھ تبلیغ میں جا کر وہ ہمارے ساتھ جائیں گے. آپ دیکھیں کہ ایک مولوی صاحب اگر 3 دن کی بات کہتے ہیں تو اس کو جماعت نہیں بنانی پڑتی، خود ہی جماعت اس کے ساتھ بن جاتی ہے. اگر وہ مان لو چلے میں جا رہے ہیں تو اس کو جماعت نہیں بنانی پڑتی، خود ہی اس کے ساتھ ایک مجمع تیار ہو جاتا ہے. لیکن میرا یہ سوچنا کہ بھائی مجھے اللہ نے یہ اس جگہ پر یہ جگہ دی ہے، اس جگہ پر مجھے اللہ نے یہ حیثیت دی ہے، تو ایک تو میری پوزیشن یہ ہو میں ان سب چیزوں کے احساس کے ساتھ نہ رہوں، بس ٹھیک ہے مجھے یہاں 2 ٹائم پڑھا لینا اور بات پوری کر دینا. اور ایک میری سوچ یہ بنے کہ نہیں، یہ بچے جو میرے پاس پڑھ رہے ہیں وہ آج کے بچے ہیں، کل کے بچے نہیں، یہ کل کے بڑے ہیں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند تشریف لاتے تھے تو ایک بات، چھتہ مسجد میں مسجدوار جماعت کے ساتھیوں کو جمع کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ ان بچوں کو تم بچے نہ سمجھنا، یہ آج کے بچے ہیں، کل کے بچے نہیں ہیں. پھر ایک جملہ سنا دیتے شجیرۃ الیوم شجرۃ غد، کہ یہ آج کے پودے ہیں، کل کے درخت بن جائیں گے. یہ آج کے پودے ہیں، کل کے درخت بن جائیں. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پڑھنے والے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، یہ جمبو سر میں مفتی ازیت پڑھا رہے ہیں، جمبو سر وہ میرا ساتھی ہے، اب بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. مولوی اسد خان پوری، مفتی خان پوری کا بیٹا، وہ ہمارا ساتھی ہے، اب ماشاءاللہ باوزن آدمی ہو گئے ہیں. ایسے تو پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں. تو ابھی ہم لوگ بنگلور گئے تو ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ ہم 2 سال ساتھ میں رہے، تو مفتی نظام الدین کر کے، تو وہ 3 جگہ بخاری شریف پڑھا رہا ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ ہمارے ساتھ پڑھنے والے طلبہ، ہم نے 2 چلے ساتھ میں لگائے، سال ساتھ میں لگایا، اب وہ 3 جگہ بخاری شریف پڑھا رہا ہے. تو مولانا کی وہ باتیں یاد آ گئی. مولانا فرماتے تھے کہ ان بچوں کو بچے نہ سمجھو، یہ آج کے بچے ہیں، کل کے بچے نہیں ہیں. پھر 3 جملے اس کے ساتھ جوڑتے تھے کہ آج کا پودا کل کا درخت، آج کا پھیریا کل کا بیپاری، اور آج کی کلی کل کا پھول. مولانا فرماتے تھے آج کی کلی کل کا. تو میں مان لو مکتب پڑھا رہا ہوں اور میری سوچ یہ ہو کہ یہ مکتب میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بچے نہیں ہیں، کل یہی بڑے بنیں گے. ان بچوں کو میں کیسے بنا سکتا ہوں؟ تو میں اس کے بعد جو میری سوچ بنے گی پڑھانے کی نہیں بنے گی. یہ بچیاں میرے پاس پڑھ رہی ہے، وہ بچیاں ابھی بچیاں ہیں، لیکن حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات جو ہم نے بزرگوں سے سنی کہ ایک لڑکی کا بننا نہیں ہے، ایک نسل کا بن جانا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرد کا بننا ہے، اور ایک عورت کا بن جانا ایک نسل اور ایک خاندان کا بن جانا. اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ ایک مرد کا دین کہ دروازے کے چوکھٹ تک، اور ایک عورت کا دین گھر کے اندر تک. اگر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا میری ذات پر اگر تاثر ہے، میں نے اس کا اثر لیا. اب ایک بچی مراہقہ ہونے تک میرے پاس آ رہی ہے، تو مراہقہ ہونے کا مطلب 8-9 سال کی وہ ہو جائے گی، اس کے بعد 2-5 سال میں اس کی شادی کی عمر ہو جائے گی. اب ایک بچی 4تھے سال سے لے کر 9-10 سال تک میرے پاس رہی، 10 سال تک، تو 5-6 سال اس نے میرے پاس گزارے.
اگر میری سوچ ایک تو یہ ہو کہ بھائی مجھے تو اس کو 2-3 گھنٹے پڑھا کر چھٹی کر دینی ہے، اور ایک میری سوچ یہ ہو کہ اس بچے کو میں کیا دے سکتا ہوں اس کے مراحقہ ہونے سے، اس بچے کو میں کیا دے سکتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ پھر میری سوچ پڑھانے کی نہیں ہوگی، میری سوچ افراد سازی کی ہو جائے گی کہ میں ان کو کیسے تیار کروں. جیسے ہمارے بزرگوں کی زندگی ملتی ہے نا، انہوں نے افراد تیار کیے. حاجی مہاجر مکی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان علوم متداولہ سے نہیں گزرے ہوئے تھے جس کو ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پاس جانے والا ایک ایک فرد آپ دیکھو کیسے بنے ہیں. حد نانوتوی انہی سے متعلق آدمی ہیں، حد مولانا عابد صاحب انہی سے جڑے ہوئے تھے، حد گنگوئی انہی کے آدمی تھے، حد تھانوی انہی سے جڑے ہوئے ہیں. بڑے بڑے حضرات ان سے جڑے ہوئے ایسے ایسے بنے، ان کی سوچ بدل گئی، فکریں بدل گئی، جذبات بدل گئے، زندگی جینے کی ترجیحات بدل گئی. اب وہ حضرات تو آنے والے نہیں. کیا حضرت حاجی صاحب واپس آ جائیں گے؟ کیا حضرت نانوتوی واپس آ جائیں گے؟ کیا حضرت گنگوئی واپس آنے والے ہیں؟ کہ وہ کوئی نہیں آئیں گے. انہی میں گنگوئی ہی ہے، انہی کو تھانوی بننا پڑے گا، انہی کو حاجی صاحب بننا پڑے گا، انہی کو حضرت نانوتوی بننا پڑے گا. اور ہم یہ سوچیں کہ وہ چیز جو ان کے ساتھ کمالات تھے وہ ان کے ساتھ مختص ہیں، تو یہ ہمارا شاید ماننا صحیح نہ ہو، کیونکہ اللہ کی کوئی فضل اور عطا جو ہے کسی کے ساتھ مختص نہیں اور کوئی اس سے مستثنا نہیں. کہ اللہ پاک نے کوئی چیز کسی کے ساتھ مخصوص، کسی نے فضل اللہ نے کسی کے ساتھ، کیا اس کے ساتھ وہ چیز ختم کر دی، یا کیا اسی کو دینا اللہ کے وہاں سے طے ہے؟ کیا اسی کے ساتھ؟ ہمیں تو اللہ کی جو آیت ہے اس میں بڑی بشارت ہے کہ ہم قرن اول کے لوگوں سے راضی ہیں، اور جو ان کے مشابہ زندگی بنائے گا ان سے بھی راضی ہو جائیں گے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، جو بھی ان سے میل کھانے کی کوششوں میں پڑے گا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. تو ان سے میل کھانے کی کوششوں میں پڑھنے کی چیز ہوتی ہے کہ ان سے میل کھانے کی کوششوں میں کیسے پڑ جائے تو اللہ پاک وہ چیز ہمیں بھی دیں گے. آپ علاقوں میں دیکھیں کیسے کیسے لوگوں نے کیسے کیسے کام کر لیا، اکا دکا افراد علاقے میں. اب دیکھو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی مدینہ منورہ گئے ہیں اور کوئی کام کرنے کی فضا نہیں ہے، کوئی کام کرنے کا ماحول نہیں ہے، لیکن گئے ہیں کام کرنے کے لیے. ایک ان کا ہدف ہی ہے، ہدف کہ مجھے اس علاقے میں حضور نے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. کس چیز کا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے؟ کہ میں نمائندہ ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام جو چیزیں لے کر آئے ہیں اس کو یہاں زندہ کرنے کا نمائندہ ہوں. اب آپ دیکھیں کہ حالات ان پر کیا ہے اور انہوں نے اس کے ساتھ کیسے مصالحت کی. سب سے بڑی مشقت ان کے لیے یہ بنی کہ جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو جن گھروں میں وہ پہنچے ہیں، جن گھروں میں جو میزبان ان کے تھے، وہ گھر کے بوڑھے کہنے لگے کہ بھائی تم جس کو مہمان بنا کر لائے ہو یہ تو اس آدمی کا آدمی ہے جس کا عرب اور عجم دشمن ہے، عرب اور عجم دشمن ہے، اس کو اپنے یہاں ٹھکانہ دینا عرب اور عجم کی دشمنی مولنا ہے، تو یہ ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتا. تو جو بڑا سہارا تھا گھر میں رہنے کا وہ ٹوٹ گیا. پھر اس کے بعد وہاں کوئی مدرسہ تھوڑی تھا کہ زون کا ٹینٹ تھوڑی تھا کہ وہاں کوئی مرکز تھوڑی تھا کہ کوئی ٹھیا ٹھکانہ. وہ آدمی جو کام کرنے گیا تھا کوئی زبان پر شکایت نہیں ہے، اپنی ذات سے خود اپنا ٹھیا ٹھکانہ ڈھونڈ رہا ہے وہ آدمی. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنا ٹھکانہ ایک باغیچے میں بنا لیا، باغیچے میں پڑاؤ ڈال دیا، کوئی شکایت نہیں کی. پھر اس کے بعد اپنے کھانے پینے کا نظام کر رہے ہیں. اب لوگوں کو میں کیسے پیغام اللہ کا سناؤں؟ تو اس زمانے میں عربی ادب کا ایک شور تھا، تو انہوں نے خود یہ سوچا کہ میں قرآن کو زور زور سے تلاوت کروں. اب زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں، اب آنے جانے والا مجمع سننے کے لیے نہیں آ رہا ہے، ان کے کانوں میں خود بخود آواز پڑ رہی ہے، اور آواز سن کر وہ حیران ہو گئے کہ یہ کون سی عربی ہے، یہ کون سا کلام ہے. تو سننے کے لیے قریب آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں یہ کیا بات ہے. اب ان کو سمجھانے کا موقع مل رہا ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ہوتے ہوتے اس طرح سال گزارا کہ ایک حج کے قافلے کے ساتھ گئے تھے اور دوسرے سال کے قافلے کے ساتھ واپسی ہوئی ہے. ایک حج کے قافلے کے ساتھ گئے تھے، وہ 72 آدمی جو مینا میں آئے تھے ان کے ساتھ گئے، دوسرے قافلے کے ساتھ واپسی ہوئی دوسرے سال. لیکن ایک سال میں حیات الصحابہ میں چند مکان بچے تھے، باقی سب میں ان کا پیغام پہنچ گیا اور سب نے قبول کر لیا. کیا ہوا تھا؟ انہوں نے سب چیزوں کے ساتھ کیوں مصالحت کی؟ کہ ان کا ہدف یہ تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے حضور علیہ السلام نے اسی کام کے لیے بھیجا تھا. تو گھر چھوٹ گیا تو شکایت نہیں، کھانے کا نظام نہیں ہے تو شکایت نہیں، رہنے کا نظام نہیں ہے تو شکایت نہیں، اور پیغام پہنچانے کے لیے کوئی ٹھکانہ ٹھیا نہیں ہے تو شکایت نہیں. افراد سازی کرنی ہے. اتنا اللہ کا تعارف انہوں نے کروایا ہے، اللہ کے نبی کا ایسا غضب کا تعارف کروایا. جب حضور ہجرت کر کے وہاں پہنچے ہیں تو مدینے والے ان کے استقبال میں نکلے. تو مدینہ منورہ والے
استقبال میں جب آئے اکیلے نہیں آئے ہیں، پورے وفود، پورا وفد، پورا مدینہ امٹ گیا. ایک دن گیا مصعب ابن عمر نظر نہیں آئے تو واپس لوٹے. دوسرے دن گئے، پھر انہوں نے اندازہ کیا کہ مکہ سے چلنے والا آدمی اتنے دنوں میں مدینہ پہنچنا چاہیے، تو وہ جو انہوں نے اندازہ کیا تھا اس میں وہ نہیں پہنچے تو واپس گئے. پھر دوسرے دن آئے، پھر واپس گئے، پھر تیسرے دن واپس گئے، کیونکہ حضور 3 دن غار میں چھپ گئے تھے. وہ اندازہ اس لیے فیل ہو گیا ان کا. 3 دن غار میں رکے تھے، تو سارے لوگ گھروں میں تھے. ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ کوئی مہمان ان کا آنے والا ہے، مدینے والے اس کا انتظار کر رہے ہیں. تو دور سے دیکھا 3-4 آدمیوں کا قافلہ آ رہا ہے، تو اس نے دیکھا تو مدینے والوں کو آواز دی کہ مدینے والوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے شاید وہ آ رہے ہیں. تو سارے مدینے والے استقبال میں نکل گئے. اور مولانا دیکھنا یہ ہے کہ جب حضور پہنچے ہیں تو ان کے بچوں نے قصیدہ پڑھا ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر. میں سوچتا ہوں کہ ہمارے وہاں ایک چھوٹا سا جلسہ ہوتا ہے تو ہم بچے کو کتنوں دنوں پہلے رٹاتے ہیں، یہ نظم رٹاتے ہیں اور آیتیں رٹاتے ہیں اور کیا کیا رٹاتے ہیں، تو بھی بھولیں کر ڈالتا ہے. ان بچوں کو کس نے سکھایا تھا کہ یہ بدر ہے؟ کس نے مشق کروائی تھی؟ آپ کے پاس کوئی پروف ہے اس کا کہ کسی نے ان کو مشق کروائی ہے کہ حضور آئیں گے تو ہمارا جلسہ ہوگا اور اس میں ایک قصیدہ لکھتے ہیں طلع البدر علینا کہ یہ بدر ہے بدر؟ یہ ننھے منھے بچوں کو کس نے تعارف کروایا کہ حضور بدر سے تشبیہ رکھتے ہیں؟ کیا آدمی کی محنت ہوئی ہوگی، 1 سال کی محنت، کیا اس آدمی کی محنت ہوئی ہوگی. بچے کو سمجھا دیا کہ آنے والا بدر ہے. اور پھر فرمایا وہ جبر. یہ بچے کیسے سمجھے کہ اس کا شکریہ ہمیں کرنا پڑے گا؟ کس نے اندر یہ بھر دیا؟ ایک آدمی کی یہ محنت ہے، ایک آدمی کی محنت نے بچے کو اللہ رسول کا تعارف کروا دیا. افراد سازی، مردم سازی، یہ پورا مجمع بچوں کا ہم سے جڑا ہوا ہے. اگر مان لو میرے اندر ایک اڑھن اور یہ فکر آ گئی تو میں 2 گھنٹے گزار کر میں فارغ نہیں ہو جاؤں گا، بلکہ میرا ہدف یہ ہوگا کہ یہ 25 بچے 25 گھرانوں کے ذمہ دار ہیں. یہ آج کے بچے ہیں، کل کے بڑے بن جائیں گے. یہ 25 بچیاں نہیں ہیں، 25 مائیں ہیں. یہ کل ان کے ساتھ ایک نسل جڑ جائے گی اور ان کی اولادیں. تو یہ پھر آپ مجھے بتاؤ میرے اس 4 دیواری میں، مدرسے کی 4 دیواری میں وہ 2 گھنٹے کس فکر کے ساتھ گزریں گے کہ پھر میری طبیعت میں بے چینی آ جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے نا کہ اس بے دینی کے مقابلے میں جو تڑپتے تھے اس کو تعبیر یوں کیا گیا کان یتململ کتململ السلیم. ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. وہ بے چینی. ہم لوگ ایک مرتبہ مدرسوں میں تشکیل میں تھے، تشکیلی سفر میں ہم لوگ تھے. ہر سال جو سفر ہوتا ہے بزرگوں کا، تو ایک مدرسے میں ہم 12 بجے پہنچے. تو ایک مولوی صاحب بھی تلاوت کر رہے تھے، ایک بچہ بھی وہاں تلاوت کر رہا تھا. تو میں حیران ہو گیا کہ سب پورے مدرسے میں سناٹا ہے، بچے بھی سوئے ہیں اور مدرسین بھی سوئے ہیں اور ایک بچہ مسجد میں بیٹھا ہے. ہم لوگ ایک بھائی چلو سناٹا ہے، تھوڑی دیر مسجد میں لیٹتے ہیں. تو ہم لوگ گئے تو دیکھا کہ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہیں، سفید ریشہ خضاب کیا ہوا ہے اور ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. ہم نے چلا گیا مولانا خیریت؟ ٹھیک ہے. تو مولانا مدرسے میں سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ کہ آج ہمارے بچے کو سبق یاد نہیں ہوا. وہ کیا کہنے لگے؟ تو میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کہ ہمارے بچے کو سبق یاد نہیں ہوا. وہ بیچارہ یاد کرنے بیٹھا ہے، اکیلا پڑ گیا تھا، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں. میں نے کہا اچھا اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے سوئے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے بچے کو سبق یاد نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اور پھر کیا پتہ ہے، میری کسی کمی کی وجہ سے اس کو یاد نہیں ہوا. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اکیلا یاد کر رہا تھا، اکیلا پڑ گیا تھا، تو میں اس کا ساتھ دینے کے لیے. میں نے کہا اچھا اس زمانے میں بھی ایسے بچے، ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں. میں حیران ہو گیا کہ وہ کوڑھن. تو یہ پورا کا پورا مجمع ہم سے جڑا ہوا ہے. پھر دوسرا ایک بڑی چیز اللہ نے جو ہم کو دی کہ یہ پورا مجمع مسجدوں میں ہمارے پاس آتا ہے اور مسجدوں میں آنے کے بعد ہمارے پاس پورے ہفتے مسجد کے اعمال کے ذریعے سے اس مجمع کی تعمیر کرنا. ہماری مسجد میں ہمارے پاس مشورے کا عمل ہے، گشتوں کا عمل ہے، ملاقاتوں کا عمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ مشورے میں اور ساری چیزیں اور ان سب چیزوں کے ساتھ ایک بڑا عمل ہمارے پاس جمعہ کے مذاکرے ہیں. جمعہ کے مذاکرے. اب جمعہ کے مذاکرے میں بے نمازی بھی آدمی ہماری مسجد میں آ رہا ہے. اب میری سوچ یہ ہو کہ ایک طرف تو میں بچوں پر یہ محنت کر رہا ہوں اور یہ ان کے ایک بڑے ہیں، ان کے بڑوں کی ذہن سازی میں کیسے کر سکتا ہوں. آپ ہمارے بڑوں کے خطبات جو ہیں نا، خطبہ کی کتابیں، آپ اس کو دیکھنا کہ انہوں نے خطبے اس طرح مرتب کیے ہیں. بھائی رجب کے پہلے ہفتے میں یہ خطبہ پڑھنا چاہیے، دوسرے ہفتے کا یہ خطبہ، تیسرے ہفتے کا یہ، چوتھے ہفتے کا یہ.
किसी ज़माने में खुतबा ही बयान होता था ना, खुतबे के ज़रिए से। अभी देखो ना, अरब मुल्कों में खुतबे के ज़रिए से ही अवामिर और नवाही को समझाए जाते हैं। ये तो हमारे वहाँ खुतबा उमूम समझ नहीं पा रहा, इसलिए उर्दू में बात करनी पड़ती है, वरना तो असल तो खुतबा ही था। तो अब एक मेरी सोच ये हो कि भाई ये मजमा नमाज में आया है, मुझे 15 मिनट बात करनी है, कहीं की भी कैफ़ मुत्तफ़क़ में बात कर लूँ और बात पूरी कर दूँ। और एक मेरा हदफ ये बने कि भाई ये 15 मिनट मुझे मिले हैं, मैं अपने मजमे को क्या समझा सकता हूँ, मेरे मजमे की, मेरे मोहल्ले वालों की क्या सतह है, और क्या चीज़ उनमें और ज़िंदा करनी है, और मुझे उनमें क्या ज़िंदा करनी है। तो वो चीज़ मेरी सोच बनेगी तो आप मुझे बताओ मेरी जुमा का मुज़ाकरा कैसा होगा, कैफ़ा मुत्तफ़क़ कहीं का भी हो जाएगा या मैं कोई हदफ बनाकर बात करूँगा। हफ्ते में 4 मरतबा मेरा मजमा मेरी उमूमी मुज़ाकरा सुनता है। अगर मैं उसमें हदफ बना लूँ मुझे अपने मजमे को किसी सतह पर ले जाना है, तो सच बताओ हम अपने जुमा के मुज़ाकरों के ज़रिए से अपने मजमे को कितना कुछ दे सकते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर की वफ़ात के बाद जुमा में, बल्कि हुज़ूर के ज़माने में भी वो लोगों को जो बातें सुनाते थे हुज़ूर की, और उनके बाद हफ्ते में एक मरतबा जुमा में तो इमाम के आने से पहले लोगों को नसीहतें सुनाते थे, और शब जुमा में मुस्तकिल सहाबा का मजमा जमा होता था। क्यों? ताकि हुज़ूर वाली बातों पर मजमा बाकी रहे, हुज़ूर वाली बातों पर, वरना जो सुनाया जाएगा वो होगा। और आज देखो इधर उधर के सुनाने वालों की आज दुनिया में कमी नहीं है, और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, पता नहीं कैसे कैसे मुतकल्लिम है और पता नहीं कैसे कैसों की बातें। कल मुझे किसी ने एक पीर साहब का भेजा, वो पीर साहब खड़े हैं और अपना जूता उसको सुंघा रहे हैं, देखा था आपने, किसी ने देखा? कल ही मुझे, अब गिरते गिरते उम्मत इतनी नीचे जा रही है। उनका कसूर नहीं है, उनका कसूर नहीं है, उनको जिसने ये चीज़ें समझाई कसूर उनका है। हमारे मौलाना मोहम्मद उमर साहब कहते थे कि जी ये बिदती जो हमें मारते हैं वो भी हुजूर की मोहब्बत में मार रहे हैं, और हम मार खा रहे हैं वो भी हुजूर की मोहब्बत में मार खा रहे हैं। हमें मार खाना हमारे बड़ों ने सिखाया, बर्दाश्त कर जाओ, और उनको मारना दीन सिखाया, वो हमें मार रहा है। तो मजमे का कसूर नहीं है, मजमे को ये बात किसने सिखाई देखना ये है कि सही बात सिखाने वालों की तरफ से अगर बात उनको नहीं पहुंची तो दूसरी बातें तो पहुंच ही रही है। तो जूता सुंघा रहे हैं, सर पर रख रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और फिर नीचे लिखा है कि 73 फिर ऐसे ही बनेंगे। और लोगों को अब मसाइल में लोग उलझे हुए हैं, इतने मसाइल में लोग उलझे हुए हैं कि अल-अमान वल हाफिज़, हर आदमी उन मसाइल से निकलना चाहता है। आप देखो किसी आदमी को तुम वजीफ़ा बता दो ना, तो फ़र्ज़ नमाज का इतना एहतिमाम नहीं करते जितने वजीफ़ों का एहतिमाम करते हैं। आप देख लेना, अंदाज़ा करना, फ़र्ज़ नमाज का इतना एहतिमाम नहीं करते, वजीफ़ों का इतना करते हैं। क्यों? अपने मसाइल का हल चाहते हैं, वो उलझनों में से निकलना। जब सही बात समझाई जाएगी और मसाइल के हल को भी सही समझाना, और मसाइल पैदा ना हो वो ज़िंदगियाँ समझाई जाएगी, तो क्या वो ज़िंदगी पर नहीं आएंगे? लेकिन उन समझाने वालों का तवज्जो बढ़ाने की ये चीज़ कि मुझे अपने मजमे को कहाँ लेकर जाना है। तो हमारे पास बहुत बड़े अल्लाह ने मैदान दिए हैं, मकतब के रास्ते का बड़ा मैदान है, जुमा के मुज़ाकरों का बड़ा मैदान है। मैं तो एक मरतबा एक रास्ते से हम लोग गुजर रहे थे, तो वहाँ पुलिस की बड़ी कचहरी थी और वहीं कोर्ट भी थी, वहाँ एक मस्जिद थी। हम लोग वहाँ से गुजरते गुजरते नमाज में रुक गए, तो सारे अफसरान, हमारे सुबह की बात कर रहा हूँ, उस जुमा में नमाज़ पढ़ने में आए थे, नमाज़ पढ़ने उसी मस्जिद में। और मौलाना साहब बकरीद का ज़माना था तो बयान कर रहे थे, और वो फिर तो तीर आसमानों पर गया और वो खूनालूद होकर, ओ मैंने कहा अल्लाह खैर फरमाए। अब सारे यहाँ बासर लोग बैठे हैं और इसराइलियत बयान हो रही है, दुआधार बयान हो रही है। अब मजमा वही लेकर जाएगा, उनका कोई कसूर नहीं है, मैंने जो दिया वो मजमा लेकर जाएगा। तो हमारे पास ये सारा का सारा, और जो वज़न हमारी इस मजमे का है ऐसा वज़न किसी का नहीं है। ये सोचना, मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह बात फरमा देते हैं कि इन बच्चों को बच्चे न समझो, ये आज के बच्चे हैं कल के बड़े हैं। हम भी किसी ज़माने में मकतब पढ़ते थे, क्या किसी को पता था कि ऐसे ऐसे शहरों के ख़तीब बनेंगे, ऐसे ऐसे इदारों के ज़िम्मेदार बनेंगे? कितने हमारे पढ़ाने वाले हैं वो दुनिया से जा चुके, अब वो दोबारा वो शख्सियतें नहीं आएगी। हमने जिनसे बुखारी पढ़ी वो चले गए, मुस्लिम शरीफ पढ़ी वो चले गए, अबू दाऊद शरीफ पढ़ी वो चले गए, नसाई शरीफ पढ़ी वो चले गए, वो सारे असातिज़ा चले गए। तो क्या वो शख्सियतें वापस लौट कर आएगी? उनका बदल हमें और आपको बनना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अल्लाह ने मैदान दिया है, अल्लाह ने हमारी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली है। मौलाना इलियास साहब फरमा देते कि लोगों को दीन सिखाओगे, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। ज़िंदगी रोज़ाना कमज़ोरियों की तरफ जा रही है। 30 से 40 तक उम्र का जो ज़माना होता है वो भरपूर जवानी का, 40 पार कर गए तो ढलान शुरू हो गया। रोज़ाना उसमें ताकत बढ़ेगी नहीं, कमज़ोरियाँ बढ़ेगी, और आज़ार और पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें पकड़ लेगी। वो तो बड़ा बाहिम्मत होता है वो आदमी जो चलता रहता है, बाकी तो थोड़ी सी उज़र में आदमी चारपाई में पड़ जाता है। अब देखो ना, 80 साल की उम्र में वहाँ इस्माइल साहब की वॉकर से चल रहे हैं, ऐसे वॉकर से चलने वाले कितने आपको मिल रहे हैं?
95 साल के बूढ़े मौलाना इब्राहिम साहब हैं, इस बुढ़ापे में चलने वाले आपको कितने मिल रहे हैं? मौलाना अरशद मदनी साहब को हम देखते हैं, अक्सर साल में 1-2 बार मुलाकात हम लोग करते हैं वहाँ, तो इस बुढ़ापे में चलने वाले कितने आपको मिलेंगे? खाल खाल मिल रहे हैं। वरना तो थोड़ा सा कुछ होता है कि भाई मुझे ये है, भाई मुझे ये है, और आदमी चारपाई के हवाले हो जाता है। तो हम रोज़ाना ढलान की तरफ जाएंगे, चढ़ाव की तरफ नहीं जाएंगे। हम जो कर सकते हैं उसमें कमी न करें। तो ये सारे शोबे जो जिसके ज़रिए से हम दीन की तरवीज कर सकते हैं, तो उसकी हम शक्ल बनाएं, और उसके उन सब को मजबूत करने के लिए ये उमूमी मजमे को अपनी फ़िक्रों में शरीक करना। आप देखें, अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाई हारून को किया, और कैसे खूबसूरत ताबीर फरमाई, सनशुद्दु अदुदका बिअखीक, कि तुम्हारे भाई को हम तुम्हारे साथ करके तुम्हारे बाजू को मजबूत कर देंगे। हम अकेले कितना कर पाएंगे? जब एक भाई मिल जाए तो बाजू मजबूत होगा, तो ऐसे 2 भाई मिल जाएं, ऐसे 4 भाई मिल जाएं, ऐसे 8 भाई मिल जाएं, ऐसे 5, 25, 50 भाई मिल जाएं, तो हमारे बाजू कितने मजबूत हो जाएंगे। वो बाजू बनाने के लिए अल्लाह ने हमें अपनी मस्जिद का अमला दिया है। उस मस्जिद के अमले को करीब करने की जो आसान शक्ल है वो तबलीग की मेहनत है। हम इसको इजाफी चीज़ ना समझें, ये अल्लाह ही ने चलाया है, 100 साल से इसको अल्लाह ने चलाया है। दुनिया में बगैर अल्लाह की मशीयत के पत्ता नहीं हिलता, और दुनिया में बगैर अल्लाह के इरादे के कोई इरादा नहीं कर सकता। तो आलमगीर एक शक्ल कायम हो जाना क्या बगैर अल्लाह के इरादे के हो सकता है? और अल्लाह पाक ने वो शक्लें जहाँ जहाँ पहुँची, उम्मत के अमूम को अल्लाह ने मुतवज्जह कर दिया है। अगर वो चीज़ हमारे मोहल्ले में हम चलाना चाहेंगे और उसमें हमने थोड़ी हिम्मत कर ली ना, तो ये उम्मत के अमूम में अच्छी जितनी शक्लें कायम है उसमें ताकत आ जाएगी। आप खुद सोचो कि अभी जो हो रही है उसमें अगर मेरा शमूल हो जाए, उनकी हिम्मत अफजाई करना मेरी तरफ से हो जाए, और मेरा उनमें शिरकत करना हो जाए, तो जो सतह है वो सतह कितनी तेज़ आगे जाएगी। मिसाल के तौर पर मेरे मोहल्ले का उमूमी मजमा मोहल्ले के लोगों की मुलाकातों में जा रहा है, तो उसको 10 मरतबा चक्कर काटना पड़ रहा है किसी आदमी की मुलाकात में। उसी आदमी की मुलाकात में अगर मैं जाऊँ तो उसका तो 1 घंटा लगे तो भी वो बात नहीं सुन रहा। अब हमारे और आपके जैसा आदमी अगर किसी के दरवाजे पर चला जाए और 10 मिनट की मुलाकात कर ले, तो एकदम उसके अच्छा मौलाना साहब आप आ गए। उनमें कितने बच्चे वो होंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास पढ़े हुए तलबा हैं। अच्छा मौलाना साहब आप आ गए। उनमें कितनी बच्चियाँ वो कि उन घरों में जो हमारे पास पढ़ कर गई है, मौलाना साहब आए हैं। तो क्या वो उमूमी साथी जो उस घर पर गया है उसको इस्तकबाल में और आपके इस्तकबाल में क्या उस घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? और क्या वो आपकी बात पर तवज्जो नहीं देंगे? आप देखें अभी हमारे मोहल्ले के हालात कैसे हैं। कल जो कारदारी का अमल हुआ उसमें 3% नमाजी, 6% नमाजी, 8% नमाजी। हमारे पूरे मोहल्ले चौपट हैं। नमाज जैसा अमल हमारे मोहल्ले में नहीं है। मैं ये सोचूं कि ये बेनमाजी पना मेरे मोहल्ले से ख़त्म हो, उसके लिए मेरी क्या मेहनत लगी है। पूरा दिन अपनी हकीकत के साथ जिंदा। मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो मैंने बात सुनाई, एक आदमी इतना कर सकता है, मैं इस मोहल्ले में कितने साल से हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, और क्या मैं ये कर सकता हूँ, और उसमें मेरी तरफ से अगर कमी रही है तो क्या वजह बनी, मेरी सुस्ती है, या मैंने उसमें कोई रग़बत नहीं की, या मैंने उसके नफ़े को नहीं देखा। अगर मैंने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी तो देख लें जहन बनाने वाली बहुत सारी चीज़ें मजमे में आ रही है। ऐसी चीज़ें आ रही है कि सही फ़िक्र ना बनी, पता नहीं कौन सी फ़िक्र उनकी बन जाएगी। अभी हम लोग एक साहब को मिलने गए तो उसके बाप के पास बैठे थे, तो उसका बच्चा हमको मसले पूछने लगा। तो वो पूछने लगा कि आमिन बिल जहर पूछ रहा था, रफ़े यदैन पूछ रहा था। मैं समझ गया किसी को सुन रहा है। तो बाद में हमें पता चला कि कोई ऐसे आलिम है जिसके अब इसको ऑडियोज़ वीडियोज़ अच्छी लगती है, तो उसको सुनने लगा। अब उनका पापा का तबलीगी है और बेटा हाथ से निकल, एक ही बेटा है, एक ही वो बेटा है। अब उस बेटे को वो कहने लगे कि इसको चिल्ले में ले जाओ। तो उस बेटे ने क्या एतराज़ किया पता है, ये तुम्हारी मस्जिदों के टॉयलेट बाथरूम ऐसे होते हैं, मुझे ये घिन होती है, ये वो सब। तो उसके अब्बा ने क्या कहा हमको, मैं मौलवी फरीद साथ में थे, कि तुम मेरे बेटे को ले जाओ और 40 मस्जिदें दे दो जिस मस्जिद में मेरे बेटे का तुम रुख बनाने वाले हो। तो हमने कहा 40 मस्जिदें नहीं, वो तो 20 मस्जिदों में उनका रुख बनता है 2-2 दिन। तो कहा मैं उन 20 मस्जिदों में टॉयलेट बाथरूम इसके तबीयत के बनवा देता हूँ, वहाँ उसको रुख दे देना। वो बाप कितना हार चुका होगा। वो कहने लगा मुझे 20 मस्जिदें बता दो जहाँ मेरे बेटे को तुम चिल्ले में भेजने वाले हो, वहाँ का टॉयलेट बाथरूम में बना दो, फिर बेटे को उस मस्जिद में चिल्ले में भेजूँ, मगर भेजूँ यूँ। आप समझ रहे हैं बात आप जी? कितना बाप हार चुका होगा। अब उसके जीते जी उसके घर में से वो फिक्र ख़त्म हो गई। हमारे ज़िले में एक साहब की हम मुलाकात में गए, वो प्योर तबलीगी आदमी, कहा ये मेरा बेटा है, अब वो उसको ले जाओ और जो इनाम मुझसे लेना वो ले लो। वो अब्बा हार चुका कि उसके घर से वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो ये लोग इस तरह हारे हुए हैं। अब ऐसे में अगर हमारा और आपका थोड़ा सा जाना हो जाए, ये पूरी बाजी संभल सकती है। अभी भी हमारे हाथ में बाजी है, अभी भी हमारे हाथ में बाजी, अभी भी सर से पानी चढ़ा नहीं है। तो हम
اپنے مکتب کی ایک مضبوط شکل. ابھی ہم دیکھیں 100% بچے مدرسے میں نہیں آ رہے. اب یہ بچے اگر ہمارے مدرسوں میں نہیں آئے تو پھر وہ کہاں سے دین سیکھیں گے؟ ہمارا ہدف یہ ہو کہ ایک ایک گھر کا بچہ مکتب آئے، ایک ایک گھر کا بچہ مکتب آئے. ہم نے زونوں کی جماعتوں کی کارگزاریاں سنی. ایسے دیہات ابھی تو ہمارے حالات میں یہ ہے کہ آپس میں گھروں میں مشورہ ہو گیا کہ ایک جمعہ تو پڑھنے جائے گا، ایک جمعہ تو پڑھنے جائے گا، ایک جمعہ تو پڑھنے جائے گا، ایک جمعہ. 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جمعہ تقسیم ہو گئی ہے. اور گھر میں حالات یہ بنے کہ ہم ایک جگہ زون کی کارگزاری سن رہے تھے کہ ماں نے اپنی بیٹی کو بیچ دی 40,000 روپے میں، غیر مسلم کو بیچ دی. ایک جگہ کارگزاری سنی 50,000 میں بیچ دی، ایک جگہ سنی 70,000 میں بیچ دی. ہمارے ضلعوں کے دیہاتوں کے یہ حالات ہیں ہماری موجودگی میں. تو یہ جملہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. ایک معنی نے زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ نکلا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. اور ہمارے وہاں پوری شہروں میں نمازیوں کی فیصد 3%، 6%، 8%، اور دیہاتوں میں تو پتہ نہیں کیا آگ لگی ہوئی ہوگی، اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور اتنا بڑا مجموعہ ہمارا موجود ہو تو ہم اس کو کتنا پلٹ کھلا سکتے ہیں. اس لیے اسی فکروں کے لیے ہمارا جمع ہونا ہوتا ہے، کوئی واعظ نصیحت کے لیے نہیں کہ ہم ان دنوں کو ایسے نہ گزار دیں. اللہ نے ہمارے ایک بہت بڑا وزن بنایا ہے اور ہم بہت کچھ دنیا میں کر سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو کارگزاریاں سنائی اکا دکا. اس زمانے میں بھی لوگ زندہ ہیں جو علاقوں میں گئے، پورے علاقے کو انہوں نے تبدیل کر دیا. جیسے میں نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنائی، ہمارے اس زمانے کے لوگوں کی میں نے آپ کو بات سنائی، تبدیل کر دیا انہوں نے. یہ ہمارے مولانا عبدالقادر صاحب ڈبھوئی والے یہاں آتے تھے اجتماع میں، آتے تھے نہیں آتے تھے. وہ کہنے لگے وہ برطانیہ چلے گئے تھے، برطانیہ چلے گئے تھے. بزرگوں نے ان کا مشورہ کیا کہ تم کو ڈبھوئی میں جانا ہے. ڈبھوئی پورا مہدیوں کا گاؤں، مہدیوں کی بستی، اور وہاں مشورہ ہوا کہ تمہیں وہاں خدمت کرنی ہے. اور سناتے تھے کہ جب میں وہاں پہلی بار گیا تو پورا مخالف فضا ہے، کوئی سازگار ماحول نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ حالات ایسے بنے تھے، حالات کہ وہاں کی بودوباش اتنی مشکل ان کے لیے تھی. کہنے لگے کہ میں مسجد میں گیا تو ہمارا مسجد کا ٹرسٹی بیت الخلا وغیرہ کی صفائی کر رہا تھا. تو میری طبیعت میں آیا کہ میں اس کا ذرا ہاتھ بٹاؤں، تو میں بٹانے لگا. اتنے میں دوسرا ٹرسٹی آیا تو اس نے پہلے کو پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے گجراتی میں جواب دیا. اکثر گجراتی جملہ سمجھ لو گے، گجراتی میں بتاؤں. نو بڑدیو آیو چھے એને ذرا پیلی رہو چھو. امام صاحب کے متعلق کہہ رہا ہے یہ نیا بیل آ رہا ہے، اس کو ذرا میں یہ کر رہا ہوں. اب ایک آدمی باغیرت اس کو سنے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ لیکن منیا وہ آدمی تھا کہ یہ اس سطح پر گر چکے ہیں، اسی لیے بزرگوں نے مشورہ کر کے مجھے یہاں بھیجا ہے. تو وہ کوئی ریئیکشن نہیں کیا، برداشت کر گئے اور برداشت کرنے کے بعد ٹک گئے وہاں اس جگہ پر، اور ٹک کر اس مجمع کو انہوں نے لینا شروع کیا. کتنا انہوں نے لیا؟ ان کا لیا ہوا مجمع ان کے جنازے میں پتہ چلا کتنا لیا ہے. امام احمد ابن حنبل کہتے تھے ہمارے حق ہونے کی گواہی ہمارے جنازے بتائیں گے، ہماری سچائی کی گواہی کون بتائیں گے؟ ان کے جنازے نے بتا دیا کہ انہوں نے کیا لیا. مولوی صاحب کورونا کے زمانے میں ہم بہت سو کے جنازوں میں گئے، لیکن اتنے جنازے کا مجمع ہم نے کسی کا نہیں دیکھا. ہم لوگ گودھرا سے گئے تھے، وہاں اسماعیل صاحب کے ساتھ. کورونا ہے، سخت پابندی ہے. قبرستان میں مولانا بڑی صفیں لگ گئی، اور صفوں میں ہم نے دیکھا کہ تبلیغ والے نہیں، بریلوی حضرات ان کے جنازے میں غیر مسلم آ کر کھڑے ہیں. ہم پریشان ہو گئے کہ یہ مولانا کے جنازے میں بریلوی لوگ اور یہ غیر مسلموں کو کیا لینا دینا ہے. تو جب جنازہ تدفین ہو گیا تو ہم ان کے گھر پر ٹھہرے تو اختلاط تھوڑا سا کیا. تو بریلوی بچوں سے پوچھا کہ بیٹا تم یہاں کیسے؟ یہ تو ہمارے گجراتی میں کہوں ان کے جملے سمجھ لو، ہمارا باپو جی ہوتا ہے. تو سمجھے آپ، وہ ہمارے باپو تھے. بھئی تمہیں ان سے کمل صاحب ہم تو وہ تاش کھیلتے تھے، ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. مولانا ہمارے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور ہماری خیریت پوچھتے تھے اور ہم سے دوستی لگا دیتے. لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے کہ ہم تو تاش واش کھیلتے تھے مولانا، اور ہم سب کو مسجد والا انہوں نے بنا دیا. ہم نے ان کے پاس مکتب پڑھا ہے، ہمارے خاندان میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، ہم نے ان کے پاس مکتب پڑھا اور انہوں نے ہم کو مسجد والا بنا دیا. یہ بریلویوں کے بچوں کی بات. پھر اس کے بعد غیر مسلموں کو پوچھا کہ بھئی آپ کیسے جنازے میں یہاں آئے؟ کہ وہ ہمارے باپو جی تھے. وہ کہنے لگے وہ ہمارے باپو جی تھے. ہم حیران ہو گئے تمہارے کیسے باپو جی؟ تو کہنے لگے مولوی صاحب کورونا کے زمانے میں وہ سب کو راشن دیتے تھے، ہمارا کسی کا گھر وہ بھولے نہیں ہیں، ہمارے گھر میں انہوں نے راشن پہنچایا ہے. پھر کہنے لگے کہ اس سال دیوالی جب ہوئی نا تو میرے گھر پر آئے تھے. وہ سنانے والا کہنے لگا میری امی کو ملنے آتے تھے دیوالی پر کہ ماں جی کیوی طبیعت ہے تمہاری؟ طبیعت ساری ہے. یوں کہ طبیعت کیسی ہے؟ تمہاری طبیعت اچھی ہے.
تو کہ میری بہنیں چھوٹی چھوٹی تھیں, وہ شادیاں کر کے ادھر ادھر چلی گئی, اب بڑی ہو گئی, تو وہ میری بہن کا نکاح احمد آباد میں ہوا ہے. تو اس دیوالی پر امی کو સાડી دی تھی کہ ہم ગરીબ લોગ ہیں, બહેન کو کیا ગિફ્ટ دیں گے کہ દિવાળી આવશે ને તો તમારી છોકરીને તમે શું ગિફ્ટ આપશો, લો હું તમને ગિફ્ટ આપું છું, તમને આપ્યું હોય તો આપી દીજો. دل جوئی کے لیے کہ یہ اس دیوالی پر میری بیٹے ہماری بہن کے لیے میری امی کی خیریت پوچھنے آئے تھے. ایک پیر کا معذور آدمی آیا کہ میں مزدوری کرتا ہوں, تو میرے پاس آئے اور رکشے والے کو کہا اس معذور کو بٹھا لو رکشے میں, میرے گھر ہمارے وہاں لے آؤ. تو لائے اور کہا یہ پورے مہینے کا تیرا راشن ہے, جا گھر لے کر چلا جائے. کہا یہ ہمارے باپو جی وہ چلے گئے اور اب ہم کو یوں پوچھتے ہو کہ کیوں آئے ہو. پھر وہ کہنے لگے مولوی صاحب مولانا کے آنے سے پہلے 100 سال تک ہمارے گاؤں میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھا, 100 سال تک کوئی حافظ قرآن نہیں تھا, اور اب ہمارے گاؤں میں 100 حافظ قرآن ہیں. ایک وہ ان پر وہ جملہ فٹ آتا ہے, وہ ہے نا چلا گیا کہ پوری روتھی بدل گئی, وہ کیا جملہ ہے وہ جملہ؟ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. پھر آگے دوسرا اس کا جو ہے کچھ اس طرح گئے کہ روتھی بدل گئی, کچھ اس طرح گئے کہ روتھی بدل گئی. ایک شہر سارے شہر کو ویران کر ایک گیا. شخص پورے شہر کو ویران کر گیا. اگر ان پر ایسوں کا اس شہر کا انتباہ کریں تو بیجا نہیں ہوگا کہ پوری رخ ہی بدل دیا پورے شہر کا. ایک آدمی مولانا, ایک آدمی, مگر اس نے وہ دکھ لے لیا تھا اور سارے تقاضوں پر چلتے تھے. اور مولانا وہ ہمارے ساتھ سفر میں ہوتے تھے نا, سفر میں تو ہم ان کو ہائی وے پر اتارتے تھے, ہائی وے پر. تو کئی مرتبہ مولانا کہتے تھے کہ بھائی مولوی عبدالقادر ہم آپ کو ڈبھوئی چھوڑنے آ جاتے ہیں. تو ان کا پیارا جملہ ایک مجھے یاد ہے, کانوں میں گونج رہا ہے, اتنا میٹھا جملہ گجراتی میں بولتے تھے کہ مولوی صاحب مارا اللہ મને કોઈ દિવસ એકલો નથી મૂક્યો, میرے اللہ نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا ہے. یہ جملہ بولتے تھے. ہم کہتے تھے مولوی صاحب اندر چھوڑنے آ جائیں کہ مجھے مولوی صاحب مارا اللہ મને કોઈ દિવસ એકલો નથી પાડ્યો, એકલો નથી. مولوی صاحب جب یقین مانو ہم 1 کلومیٹر نہیں جاتے تھے اور ان کا فون آتا تھا کہ مولوی صاحب سواری مل گئی اور میں بیٹھ گیا ہوں. 1 کلومیٹر نہیں جاتے تھے, 1 کلومیٹر, اور وہ یوں کہتے تھے کہ مولوی صاحب سواری مل گئی اور میں سواری میں سوار ہو گیا. افراد سازی ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا. اب وہ حضرات نہیں آئیں گے, ہم ہیں ہمارے مکتب کے راستے سے, ہماری مسجد کی محنت کے راستے سے. ہم اگر ہمارا ان کے ساتھ مشوروں میں بیٹھنا ہو جائے, اگر ہمارا اپنے محلے میں چلنا پھرنا ہو جائے کہ ہمارے محلے میں بے نمازی رہیں گے. محلے میں جو اثر ہوتا ہے وہ با اثر لوگوں کا اثر ہوتا ہے. اگر ہمارے سے روزہ جانا ہو گیا اور ہم ان کے ساتھ چلے گئے, یہ سارے با اثر کسی کے نہیں سنتے ہیں لیکن ہماری اور آپ کے سنتے ہیں. ہم اگر ان کے ساتھ چلے گئے سہروزہ, ہمیں سہروزہ میں ان کے ذہن بنانے کا موقع ملے گا. اگر ان کی اچھی سوچ ہم نے بنا دی, یہ آنے کے بعد آپ ان کے مشیر بن جاؤ گے. وہ آپ کو پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے, وہ آپ کے امان و انصار بنیں گے. آپ جو کہو گے وہ اس شہر کے قاضی آپ ہوں گے, اس شہر کے پیشوا آپ ہوں گے. ابھی ہم لوگ پانولی ضلع میں تھے, جس گاؤں میں اجتماع تھا وہ گاؤں کا طالب علم تڑکیشور پڑھتا تھا, تبلیغ میں جڑا ہوا. تو وہ گاؤں کے بڑے وکیل صاحب تھے, بڑے وکیل صاحب وہ مولانا سے ملنے آئے تھے. تو وہ بہت دیر تک دروازے پر کھڑے تھے, تھوڑی دیر ہوئی, مفتی خانپوری صاحب کے بیٹے مولوی اسد خانپوری ہے وہ آئے. تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیوں ابھی یہاں ہیں, ان کا تو شہر سورت پڑتا ہے, وہ یہاں کیسے آئے. کمال صاحب یہ وکیل صاحب ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں. ان سے ملنا تھا مولانا وغیرہ سے, تو مجھے انہوں نے فون کیا ملاؤ, تو میں ان کے لیے اسپیشل آیا ہوں. تب مولوی خانپوری صاحب کے بیٹے, مفتی صاحب کا بیٹا جس کو ملاقات کروانے آیا, وہ آدمی کیسا ہوگا. ہو گئی بات. پھر مولانا سے ملاقات ہو گئی, تو ہم بیٹھے تھے گپے شپے لگا رہے تھے. تو وکیل صاحب کہنے لگے مولانا کچھ باتیں ہوئی کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے برجستہ کیا کہا پتہ ہے, وہ مولوی صاحب کے متعلق اشارہ کر کے کہا یہ ہمارے پیشوا ہے, یہ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے, جو ہم کریں گے وہ ہم کریں گے. میں حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے بڑوں کا دل اس آدمی نے جیت لیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ہیں جو کہیں گے وہ کریں گے. دل جیتنے کی بات. ہم لوگ ٹونک گئے, ٹونک گئے تو ماں اسماعیل صاحب اور ہم لوگ, ماں فرید صاحب اور ہم لوگ پورا قافلہ تھے, بیٹھے تھے. تو کھانا کھایا, بائی روڈ گئے تھے, صبح سے نکلے تھے. اب زہر سے مشورہ تھا, تو کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے قاضی صاحب آ رہے ہیں, ہمارے قاضی صاحب آ رہے ہیں. تو ہم لوگ انتظار میں بیٹھے, قاضی آ رہے ہیں. تو ہم کرتے بھی اتر چکے تھے, کرتا پہن لیا اور لنگی میں تھے, تو سلیقے سے ذرا ہم بیٹھ گئے سارے کے سارے. مولانا نے بھی کرتا پہن لیا, استقبال میں بیٹھے ہیں. سونے کا وقت ہے, آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا ہم کو. قاضی صاحب آ رہے ہیں, قاضی صاحب آ رہے ہیں, قاضی صاحب آ رہے ہیں. بھائی قاضی ہیں شہر کے, علاقے کے. تو جب وہ آئے تو سب مجمع ان کی استقبال میں کھڑا ہو گیا, وہ گاؤں والے. اور جب وہ آیا تو ہم نے دیکھا وہ رتن پور میں پڑھا ہوا ہمارا ایک بچہ تھا وہ, لیکن مولانا نے اس کا اتنا, وہ 22-23 سال کا, 25 سال کا نوجوان, یا زیادہ 30 سال کا, وہ ہمارے سامنے پڑھا ہے, وہ ہمارے سامنے پروان چڑھا ہے. 50 بار ہماری ملاقات ہوئی ہے.
وہ ہمارے لیے بچہ ہے، اس گاؤں کا بچہ نہیں ہے، وہ گاؤں کا تو قاضی ہے۔ حیران کی تو اس پر ہوئی کہ اس آدمی نے پورے گاؤں کا دل جیت لیا اور وہ گاؤں اس کے استقبال میں کھڑا ہو گیا، ہمارے قاضی صاحب آ رہے ہیں۔ کیا اس آدمی کی محنت ہوئی ہوگی، اس کا تعارف انہوں نے غائبانہ میں ہم کو کروایا، ہمارے قاضی صاحب آ رہے ہیں، اور منہ بھر کر بولتے تھے ہمارے قاضی صاحب آ رہے ہیں، اور ہم لوگ ہمیں نہیں جانتے، ہم نہیں پتا تھا کون بیٹھے ہیں۔ وہ آ کر پسینہ پسینہ ہو گیا کہ آدھے گھنٹے سے میرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ تھا کہ ایک تو مذاق کی چیز یہ ہے کہ یہ ہوا، اور دیکھنا یہ کہ اس آدمی نے کیسا دل جیتا ہوگا، اس گاؤں والوں کا کیسا دل جیتا ہوگا۔ یہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، اگر اپنے مجمع کو ہم نے نہیں لیا تو کوئی نہ کوئی ہمارے مجمع کو لے لے گا۔ یہ تشکیلوں کو ہم بوجھ نہ سمجھیں، اگر سال کا چلہ میرے ساتھ ان کے ساتھ لگ گیا تو سال کا چلہ تھوڑی ہے وہ، ان سروں کے ہمارے ساتھ چلے لگنے، ہمارے ان ذمہ داروں کا ہمارے ساتھ چلہ لگنا، ان کی ذہن سازی کا بڑا موقع ملے گا۔ وہی آنے کے بعد سارے کام شہر کے کریں گے اور آپ ان کے مشیر ہو جاؤ گے، ایک اچھی رہبری ان کو ہو جائے گی۔ یہ سارا موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے، یا تو ہم اس کو کما لیں یا اس کو گوا دیں، جو بھی شکل بنانی وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کی ہماری تذکیر ہو جائے، اس کی ہماری فکروں میں تازگی ہو جائے، اس کے لیے یہاں ہمارا ہر اجتماع کے موقع پر جمع ہونا ہوتا ہے، کوئی واعظ اور نصیحت کے لیے نہیں۔ ہم سب ایک کام کو لے کر چل رہے ہیں، ایک فکر کو لے کر چل رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑا کام کا محنت کا میدان دیا ہے کہ ہم زندگی روزانہ ڈھلال کی طرف جا رہی ہے، ہم اس کو کچھ کر لیں، مکتب کے وقت میں مکتب پڑھا دیں، امامت کے موقع پر مسجد کے موقع پر مسجد کی سطح پر اچھی محنت کر لیں، اور تبلیغ کے موقع پر ہم اچھی جم کر ملاقاتوں کا نظام بنا دیں۔ اگر یہ مجمع ہمارا اپنے محلوں میں چلنا پھرنا شروع کر دے تو کیا بے نمازی نہیں بن سکتے ہیں؟ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے، 3%، 6%، 8%۔ اگر روزانہ میں 10 منٹ خالی اپنے محلے کو دوں، مہینے کی 30 ملاقاتیں کروں تو 30 آدمیوں کو میں مسجد والا بنا سکتا ہوں، اور سال میں 365 آدمیوں کو مسجد والا بنا سکتا ہوں۔ بولو کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں؟ بس یہ گزارش کرنے کے لیے ہم نے آپ کو جمع کیا، آپ کر ہی رہے ہیں، اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرماوے۔ لیکن ہم بھی انسان ہیں، چڑھاؤ اتار ہمیں بھی آتا ہے، اگر ہمارے اندر کمزوری ہے تو ہم اس کمزوری کو دور کرنے کی نیت کر لیں کہ اگر ہم نے اپنے مجمع کو اس طرح نہیں لیا تو کوئی نہ کوئی ہمارے مجمع کو لے لے گا، اور ہم اس پر راضی نہیں ہیں کہ ہمارا مجمع نہیں، ہمارا ایک فرد بھی کسی اور کے حوالے ہو جائے۔ کیا آپ اس پر راضی ہو؟ اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کر کے جو کر سکتے ہیں اس میں کمی نہیں کریں گے۔ سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ۔ اپنے مکتبوں کے نظام کو بھی سارے دیہاتوں کا سروے کر لو، جہاں مکتب نہیں ہے ضرور کوئی نہ کوئی مدرس کی تعین ہو جائے، اور جمعہ کے اور مسجد کی سطح سے بھی ہمارا مجمع کو ذہن سازی کی ایک مضبوط محنت، اور عمومی مجمع کو کے ساتھ جڑنا، اور عمومی مجمع کو جوڑنے کے لیے ہماری یہ عمومی تبلیغ کی محنت ہے، اس کو ہم بڑھا دیں، اور مجمع کی طرف سے اگر ہماری پذیرائی نہیں ہو رہی ہے ہم اس پر ناراض نہ ہوں، وہ تو ہے ہی ایسا، اور اگر ان پر ابھی اور محنت نہیں ہوئی تو یہ جانوروں جیسا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت جو ان کے اندر بیٹھی ہے وہ تو اللہ نے بٹھائی تھی کہ نبی ایسے ہیں، نبی ایسے۔ اس مجمع میں تو کسی نے نہیں بٹھائی، تو یہ ہمارے ساتھ ایسے نہیں برتیں گے جیسے برتنا چاہیے، لیکن ہم اس کو برداشت کر لیں گے۔ اس لیے ہم اب اپنے ان سب کی طرف سے آنے والی ناگواریوں کو جھیلتے ہوئے چلنے کا ایک عنوان بنا لیں۔ اللہ پاک انہی میں سے قدر کرنے والے بھی پیدا کریں گے، اور ہمیں ان سے قدر بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو اس کا بدلہ ہمارے اللہ سے چاہیے۔ کس سے چاہیے بولو؟ ہمارے نبی نے فرمایا لا نريد منکم جزاء، بدلہ تو نہیں، ولا شکورا، شکریہ کا بھی جملے ہم تم سے نہیں چاہتے، ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا بدلہ ہمیں ہمارا اللہ دے گا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ حاجی صاحب سناتے تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب یوں کہتے تھے کہ ہم یہ محنت میں لگے ہیں، یوں کہتے تھے کہ حاجی صاحب کہ مجھے مولوی صاحب نے کہا مولوی عبدالوہاب اللہ کی ذات سے امید ہے مغفرت تو ہو ہی جائے گی، کہ اللہ نے اسباب مغفرت بہت پیدا کی ہیں، یہ سارے ٹھوکریں اس لیے کھا رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مہاجرین اور انصار کے قافلے کو، اللہ کے دین کے نصرت والوں کو لے کر آئیں تو اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیں۔ اس کے لیے سب سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں کہ انہوں نے سہتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے کیا ہے، کہ ہم بھی اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما دیں۔ تو ہم تو یہ نیت کر لیں کہ ہمیں ان کے ساتھ شامل ہو جانا ہے، اس کی نیت سے ہمیں چلنا ہے۔ ان کی نہ کوئی ہمیں پذیرائی چاہیے، نہ کوئی ان کا شکریہ چاہیے ہمارا، اور یہ دے کر کیا دیں گے؟ مول صاحب چائے کی پیالی پلائیں گے، اور چائے کی پیالی پلا کر بھی 10 آدمی ہمیں پوچھتے ہیں کہ وہ چائے اچھی تھی نا، مطلب 10 میں سنانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کو چائے پلائی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے، جان ہماری لگے، مال ہمارا لگے، اور زندگیوں میں دوسروں کی بنے۔ ہمارا تو ہدف یہ ہوگا کہ جان ہماری لگے گی، مال ہمارا لگے، اور زندگیاں دوسروں کی بنے۔ تو آپ تو سب یہ طے کر لو کہ ہم جان بھی لگائیں گے، مال بھی ہمارا لگائیں گے، اور بدلہ اللہ سے لیں گے۔ اور مولوی صاحب جس اللہ نے دانت دیے چبانے کا دیتا ہے، جس اللہ نے پیٹ دیا بھرنے کا دیتا ہے، جب ان تقاضوں کو صحابہ نے اٹھایا تو اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں دے دی، تو کیا اللہ ہمارے اور آپ کی ہماری ضرورتیں پوری نہیں کرے گا؟ پخانہ اٹھانے والا بھنگی ہریجن
وہ گورنمنٹ سے جڑ جاتا ہے تو پخانہ اٹھانے والے کو اگر کوئی پریشان کرے تو اس کی حمایت میں پوری حکومت آ جاتی ہے. تو اگر ہماری کوئی بات ہوگی کہ ہماری حمایت میں ہمارا اللہ نہیں آئے گا, ارے بولو کیا ہماری حمایت میں ہمارا اللہ نہیں آئے گا؟ تو ہماری نظر تو ہمارے اللہ پر ہے. اس لیے سب طے کریں کہ جو کر رہے ہیں اس میں اور اضافہ کر رہے ہیں, کر تو رہے ہی ہیں مگر اس میں کیا کر رہے ہیں بولو, اضافہ کر رہے ہیں. سب نیت کرتے ہو. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اپنے سارے کام کاج کے ساتھ, ان کے رعایت کے ساتھ ہماری کوشش کریں کہ اپنی مسجد کے ساتھ روزانہ جڑنا, ان کے مشوروں میں بیٹھنا, اور گشتوں کے موقع پر اور روزانہ کی ملاقاتوں کا نظام, اور مہینے میں اللہ ہمت دے ہر مہینے سے روزہ کی ترتیب بناؤ. لیکن مان لو پڑھنے میں حرج ہو رہا ہے, پڑھانے میں حرج ہو رہا ہے, کوئی بدل نہیں مل رہا, تو ہم جتنے سے روزہ لگا سکتے ہیں 2 مہینے میں لگا سکتے ہیں تو 2 مہینے میں لگاؤ, 3 مہینے میں ایک یکسوئی سے لگا سکتے ہو 3 مہینے میں لگاؤ. لیکن ہم کچھ تو لگائیں. سال میں ہمیں 2-4 موقع ایسے آتے ہیں ہم آرام سے 6 روزہ لگا سکتے ہیں. بقرعید کی چھٹی میں لگا سکتے ہیں, محرم کے موقع پر لگا سکتے ہیں, یہ 26 جنوری وغیرہ آتی ہے اس موقع پر لگا سکتے ہیں, ششمائی سہمائی میں لگا سکتے ہیں, اور رمضان کے آگے پیچھے شوال میں چھٹیاں ہوتی ہیں تب لگا سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ان چھٹیوں کے دنوں کو بھی ہم لگا سکتے ہیں, اور کم سے کم سال کا ہمارا چلہ ہو جائے. بولو ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اور جن کے سال نہیں لگے وہ طے کرو کہ ہمیں اللہ یہ دکھ دے دے, یہ درد دے دے, یہ فکر دے دے, یہ کڑھن دے دے, اور اللہ کام کرنے کا سلیقہ طریقہ ہمیں دے دے. اس کے لیے اگر سال لگنا باقی ہے تو وہ سال کی بھی نیت کریں. جن کے سال لگ گئے ہیں وہ پابندی کے ساتھ ان اعمال میں جوڑنے کی نیت کر لیں. بھائی سب نیت کرتے ہو؟ ان میں کس کا سال لگ گیا ہے ذرا بتاؤ. آپ حضرات تو اب آگے کی ترتیب کی نیت کر لو. نیت کرتے ہو؟ ذرا آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ. جن کا سال لگ گیا ذرا کھڑے ہو جاؤ. آپ لوگ ہمارے مفتی صاحب